أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی خصوصی نشریات میں. اور اس وقت ہم 19واں روزہ جو ہے وہ افطار کرنے جائیں گے اب سے کچھ ہی دیر کے اندر. میں آپ کا میزبان فہیم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں کرن ناز. ہم دونوں کی جانب سے آپ کو السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین گرامی. آج ضربت مولا علی کا دن ہے، تو انشاءاللہ العزیز آج کی اس محفل میں مولا علی کے فضائل ہی فضائل بیان ہوں گے. مولا علی کرم اللہ وجہ کے ہی بارے میں بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ شہید کے مرتبے کے بارے میں، شہید کے رتبے کے بارے میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم تذکرہ کریں گے آج جب علماء کرام کی نشست یہاں پر ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. جی بالکل، تول کے بول کی جانب بڑھیں گے. ہمارے دونوں معزز ساتھی میزبان اور ساتھی ججز اور ہر چیز کے ساتھی بھائی جو ہیں ہمارے موجود ہیں ہمارے ساتھ. اور دیکھیں بات کسی اور طرف جا رہی ہے. میں اسی کراچی والے ہیں، وہاں جا چکی ہے کراچی میں رہتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھی بھائی موجود ہیں. آئیے جی تول کے بول کی جانب بڑھتے ہیں. اور ہمارے آج کے جو پہلے مقرر ہیں طلحہ عالم صاحب ہیں داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ سے. طلحہ صاحب آ جائیے. ٹاپک آج کا بڑا ہی خوبصورت ہے، نیکی کر فیس بک پر ڈال. جی آپ تیار ہیں؟ جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، بسم اللہ کیجیے. صدر علی وقار. پہلے کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، مگر آج کل تو دریاؤں کے ارد گرد پلاٹنگ شروع ہو گئی ہے، بحر سے بحریہ اور اب فضائیہ اسکیم کو دیکھ کر مجھے ڈر ہے کہ کہیں فضاؤں میں بھی پلاٹ کی بکنگ نہ شروع ہو جائے. اس لیے اب ہم نیکی کر کے دریا میں ڈالنے کے بجائے فیس بک پر ڈالتے ہیں.
صدر علی وقار نیکی کر فیس بک پر ڈال. اگر پارلیمنٹ میں قانونی طور پر یہ بل پاس ہو جائے تو اگلی مرتبہ سندھ کی عوام کو کم از کم 4.5 ارب کا راشن دیکھنا تو نصیب ہوگا. صدر علی وقار, میں نے اپنے دوست لڈن میاں سے پوچھا کہ میں نیکیاں کمانے کے لیے غریب کو راشن کی بوری دینا چاہتا ہوں, تو کہنے لگے بیٹا بوری کا زمانہ تو کب کا چلا گیا, اب سوشل ڈسٹینسنگ کا زمانہ ہے, لہٰذا بوری کی تصویر کھینچو اور فیس بک پہ ڈال دو, غریب کی مدد بھی ہو جائے گی اور نیکیاں بھی مل جائیں گی. میں نے کہا بھلا یہ کیسی نیکی ہوئی؟ تو کہنے لگے بیٹا زمانہ آن لائن ہے, جبھی تو کپڑے آن لائن, کھانا آن لائن, کلاسز آن لائن, عالم آن لائن, اسی لیے نیکیاں بھی آن لائن. صدر علی وقار, آج کل نیکیاں کرنا بڑا آسان ہے, اس کے لیے صرف چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. 1 عدد اسمارٹ فون, تیز ترین انٹرنیٹ, روٹیویشنل اسپیکر اور چند خوبصورت لڑکیاں, والنٹیئرس. اچھا صدر علی وقار, اگر کسی شخص نے بہت ساری نیکیاں کر ڈالی ہوں تو اس کو پھینکنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں, اور جناب والا جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹویٹ کر سکتا ہے, اور جب بندہ ایک بار ٹویٹ کرنے لگے پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. صدر علی وقار, ڈیم اور دریا میں ایک چیز مشترک ہے کہ نیکیاں دونوں ہی کھائی جاتی ہیں, اسی لیے صدر علی وقار اب نہ دریا میں نیکی ڈال نہ ڈیم فنڈ میں نیکی ڈال, بلکہ فیس بک پر ہی ڈال, کم از کم بدلے میں لائکس اور کمنٹس تو ملیں گے. صدر علی وقار, اچھا کیا کہ آپ نے اس جملے کو تبدیل کر کے دریا کی جگہ فیس بک ڈال دیا, کیونکہ جناب والا ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ رینکڈ نمبر 1 یونیورسٹی کے طالب علم نے مولوی صاحب سے سن لیا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اگلے دن کیا ہوا, ایک شخص سڑک کنارے کھڑا سزا لگا رہا تھا, کوئی اس اندھے کو سڑک پار کرا دے. اس نے سڑک پار کرائی اور گجر نالے میں دھکا دے دیا. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگا نیکی کر دریا میں ڈال. صدر علی وقار, آج کل نیکی کرنا بہت آسان ہو چکا ہے, اور جناب والا ہمارے خالو کے گھر میں راشن دینے والے آئے تو خالو نے کہا راشن لینے کے بعد کہ بدن پہ ستارے لپیٹے ہوئے وہ جانے تمنا کدھر جا رہے ہو, تصویر نہیں لوگے؟ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا, پیچھے سے خالہ نے کہا تمہاری شکل ہے تصویروں والی. صدر علی وقار, بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جسے انسان فیس بک پر نہیں ڈال سکتا. مثلاً باجی دوپٹہ اٹھا لو چین میں آ جائے گا, بھائی جان اسٹینڈ اٹھا لو, انکل ہیڈ لائٹ بند کر لو. تو صدر علی وقار, نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اور جناب والا, فیس بک کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ انسان گھر بیٹھے آوارہ گردی کر سکتا ہے. صدر علی وقار, ایک زمانہ تھا جب 22 لاکھ پر ڈال, کیونکہ وقت آپ کا ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا ہے, بزر نہیں بچ سکا, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. سلمان بھائی بزر بجا دیجئے گا پلیز. ٹائم آپ کا ہو گیا ہے, درست نہیں ہے تو ہم ان کو ذرا مارجن دے دیتے ہیں. ہاں, آج تھوڑی سی طبیعت ہوگی. سلمان بھائی کی طبیعت درست نہیں تو ٹھیک ہو جائے, حرما خان, درست نہیں اگر تو مسئلہ خراب ہے. حرما خان, گورنمنٹ کالج فار وومن کورنگی 4 سے آپ کا تعلق ہے, اور اب انشاءاللہ بزر بچ جائے گا, ہے نا جی؟ اچھا غصے میں بھی آ جاتے ہیں ہمیں آواز. جی جی, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. ہائے ستمگر نے کیا کیا نہیں کیا, سیلفی اپلوڈ کی مگر لائک نہیں کیا. صدر علی وقار, مجھے دیکھیے, انتہائی معصوم لڑکی, جناب والا میرا تعلق شریفوں کے قبیلے سے ہے, یعنی اگر میرا استاد مجھے نقل کرتا ہوا دیکھ کر کلاس سے باہر بھی نکال دے تو میرا ایک ہی معصومانہ سوال ہوتا ہے, مجھے کیوں نکالا؟ صدر علی وقار, مجھ سے کسی نے کہا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اب میں ٹھہری کرانچی کی لڑکی, دریا میرے شہر میں ہے نہیں اور سمندر میرے گھر سے بہت دور. میں نے سوچا کہیں نیکی راستے میں پنکچر نہ ہو جائے, تو صدر علی وقار, میں نے راشن کے ایک تھیلے کے ساتھ 1 لاکھ سیلفیز بنائی اور فیس بک پر ڈال دیا. ساتھ کھڑے میرے بزرگ نے مجھ سے کہا بیٹا یہ کیسی نیکی ہے, تو میں نے فوراً اپنا عورت کارڈ استعمال کیا اور ان کو جواب دیا کہ میری نیکی میری مرضی. صدر علی وقار, آج صدر علی وقار, میں نے سنا تھا کہ نیکی کا صلہ روزے محشر ملتا ہے, لیکن مجھے تو اسی دنیا میں مل گیا 500 لائکس کی صورت میں. صدر علی وقار, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تعلق شریفوں کے قبیلے سے ہے, ہم سب بہن بھائی مل بانٹ کر نیکی کرتے ہیں, یعنی کہ اگر پاکستان میں کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے تو چینی کا بحران کر دینے کی نیکی, پاکستان میں فضول خرچی ہو رہی ہو تو سوئس اکاؤنٹس کھلوانے کی نیکی. صدر علی وقار, کل رات ایک نیکی میری پھپھو نے بھی کی. نیکی کرتے ہوئے انہوں نے فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کرایا جسے پڑھ کر میں سٹپٹا گئی. پوسٹ میں لکھا تھا کسی کی کسی سے لڑائی کرانا گناہ کا کام ہے. صدر علی وقار, میں نے سوچا کہ اس وقت پھپھو تو سوچ رہی ہوں گی ہاں بھائی کیسا دیا,
نہیں صحیح دیا. صدر علی وقار, آج کل حلیمہ سلطان کی ڈی پی لگانا بڑا نیکی اور بہادری کا کام سمجھا جا رہا ہے, اور یہ کام وہ لڑکیاں بھی کریں گے جو غبارہ پھٹنے کی آواز سن کر چارپائی کے نیچے چھپ جاتی ہیں. صدر علی وقار, ویسے آج کل فیس بک پر نیکیوں کا کاروبار بھی کیا جا رہا ہے, یعنی یہ پوسٹ 10 لوگوں کے ساتھ شیئر کرو تو دل کی مراد پوری ہوگی. فہیم بھائی کی آج تک نہیں ہوئی, بڑی افسوس کی بات ہے. صدر علی وقار, جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا, کل رات میں اپنی امی جان کے ساتھ ٹہلتی ہوئی گلی سے گزری. میرے راستے میں ایک متروک کتا ملا. میں نے سوچا کہ اس کو نہلا دھلا کر تصویر ڈال کر فیس بک پر دانت بٹوروں. پھر میری امی نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا ابھی تو زندگی میں بہت آئیں گے. صدر علی وقار, بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ ایک ہاتھ سے نیکی کر. صدر علی وقار, بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے نیکی کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. صوبائی حکومتوں نے اس کہنے کو اتنی زور سے مانا کہ اپنے ہاتھ سے راشن بانٹا اور غربا کے ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی. اور جب سر عام ایک صحافی نے اقرار کرانے کی کوشش کی تو انجام وہی ہوا. کانچ کو پارا چڑھا دیں تو آئینہ بن جاتا ہے, اور ان کو آئینہ دکھا دیں تو ان کا پارا چڑھ جاتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. تیسرے ہمارے پاس, ارے واہ, ایک بار پھر شاہ رخ خان. میں یہی کہہ رہا ہوں, اتنا ذکر انہوں نے امی جان کا کر دیا تو اب شاہ رخ خان کو ہی آنا تھا. این ای ڈی سے آپ کا تعلق ہے. جی جی, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ. کراچی میں بڑے مسائل ہیں, پانی, بجلی, گیس کے, لیکن اگر کراچی والے نیکی کریں تو ڈالیں کہاں؟ ان کے بعد دریا ہی نہیں ہے. لیکن آج بولٹ ٹی وی نے اس مسئلے کا حل بتا دیا ہے کہ نیکی کر, فیس بک پہ ڈال. جناب والا, تاریخ ان دو باتوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی. ایک 1993 میں آنے والی ڈر مووی, اور آج بولٹ ٹی وی کا آج کا سیگمنٹ, کیونکہ دونوں میں ایک بات قدرے مشترک ہے کہ دونوں میں شاہ رخ خان اور کرن موجود ہے. جناب والا, آج میں اس نیکی کو فیس بک پر ڈالوں گا. جناب والا, اقوام عالم صاحب اس بات پر متفق ہے کہ اگر کوئی نیکی کرے تو ضرور فیس بک پر ڈالے. یاد رکھے گا, پاکستانی قوم کسی سے پیچھے نہیں رہتی. جب امریکی شہری نے معذور افراد کے لیے گاڑی بنائی تو اس نے یہ نیکی فیس بک پر ڈال دی. جب جرمنی کے شہری نے کینسر کا علاج بنایا تو اس نے یہ نیکی فیس بک پر ڈال دی. اور جب پاکستانیوں کی بات آئی جناب والا, تو کراچی کے علاقے موسیٰ کالونی میں رہنے والے غفور بھائی نے پیاز اور لہسن سے کرونا کی ویکسین بنا کر فیس بک پر ڈال دی. نیکی کر, فیس بک پہ ڈال. جناب والا, پہلے میں نیکی کر کے دریا میں ڈالتا تھا. میرے دوست نے سمجھایا کہ نیکی کر, فیس بک پہ ڈال. اگر 5 لاکھ کا قربانی کا جانور لے کے آئے ہو تو نیکی کر, فیس بک پہ ڈال. اگر 2000 لوگوں کو شادی میں کھانا کھلایا ہے تو فیس بک پہ ڈال. جناب والا, اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے اگلے دن FBI میرے گھر کے باہر کہتی چل بیٹا ٹیکس نکال. جناب والا, بڑے بزرگ کہتے ہیں نیکی کرو, چہرے پر نور آئے گا. جناب والا, عرصہ دراز سے نیکیاں کرتے ہوئے آ رہا ہوں, نہ چہرے پر نور آیا نہ میری زندگی میں کوئی نور آئی جسے میں نیکی کا اجر کہہ کے فیس بک پر ڈال سکوں. جناب والا, ہم نے ہر چیز کو نیکی سمجھ کر فیس بک پر ڈالنا شروع کر دیا. کپڑے خریدتے فیس بک پر ڈالتے ہیں, کھانا کھاتے فیس بک پر ڈالتے ہیں. جناب والا, ڈریے اس وقت سے جب کوئی شخص نیکی سمجھ کر فیس بک پہ یہ ڈال دے. غالب مووی دیکھی ہے آپ نے؟ میں تو کہوں گا توبہ کرو. اور آخر میں جناب والا, آج بولٹ ٹی وی کی جانب سے کی جانے والی اس نیکی کو میں تو ضرور فیس بک پر ڈالوں گا کہ کراچی میں بہت سی قومیں رہتی ہیں, سندھی, بلوچی, پنجابی, سرائکی, پختون, لیکن آج اس رمضان ٹرانسمیشن کے انعقاد کے بعد تمام قومیں مہاجر ہو چکی ہیں, کیونکہ اپنے گھر سے اتنا دور سفر کر کے بولٹ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آنا کسی ہجرت سے کم تو نہیں. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. کچھ جملے تقریر میں ایسے آ جاتے ہیں کہ سارے جو یہاں پر موجود مہمان ہیں میری جانب بتانی کیوں دیکھنے لگ جاتے ہیں. میں اس سے بالکل بری ذمہ ہوں. یہ لوگ خود آتے ہیں, خود بتاتے ہیں. یہ ہم کل کے ایپیسوڈ میں جو ہے وہ بڑی ہی تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ اپنی مرضی آپ کے تحت چل رہے ہیں تینوں. نہیں, لیکن ہم نے اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں کہ جو کچھ وہ ہوا وہاں ہم نے کچھ اپنی ذمہ داری بھی محسوس کی اور ادارے نے بھی, تو اس کے بعد سے کچھ کچھ پیرامیٹرز ایڈ ہوئے ہیں جہاں چیک اینڈ بیلنس ہے, اور تقاریر کے اسکرپٹ یہ آن ایئر چلا جاتا ہے. یہ بھی اچھا ہے کہ اب ان کو پراپر ان کا ہم یہ کہیں سینسر نہیں کر رہے. پارٹیسپینٹس موجود ہیں سامنے, ان سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن جہاں ایسی کوئی بات جو کہ کسی کے لیے گراں گزر سکتی ہے اس کو ہم ضرور کوشش کرتے ہیں. اور یہ بتا دیجیے گا بھائی صاحب کہ آپ نے کہا نا سارے مہاجر ہو جاتے ہیں, تو یہ شہر سے 25 کلومیٹر دور ہے ہمارا دفتر, اس وجہ سے ہو جاتے ہیں. اور اس پہ جو ہے کلپ نہ نکلا. جو شہر سے باہر مجھ سے ایسے رہتے ہیں ان کے لیے تو 5 منٹ کی مسافت ہے.
हाँ जी बिल्कुल, हम लोग तो जल्दी आ जाते हैं। आपने तो सर आपने तो यहीं रहना ही इधर ही है। कराची से बाहर टोल प्लाजा के पास रहते हैं तो फिर जज साहब फैसला सुनाइए जनाब हमारा आज का total मोबाइल score विनर मुझे- कौन है? अच्छा गालिब स्टैंड अप कॉमेडी और ह्यूमरस या तंज़ो मिज़ाह की तकरीर फ़न खिताबत, उसमें फ़र्क है क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी में आपके पास आज़ादी ये होती है। स्टैंड अप कॉमेडी में अगर बात करूँ, जैसे मुइन अख्तर साहब अगर हैं, वो अगर कॉमेडी कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, उमर शरीफ साहब हैं, तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक्ट भी कर सकते हैं और उनके पास तमामी आज़ादी मौजूद होती है। तकरीर करते हुए ये कदगन होती है या ये उसूल होता है कि आपने सिर्फ अपने जुमलों से हंसाना है और उससे तंज क्रिएट करना है और उससे मिजाओ। तो जहाँ पर जुमले कहीं तहजीब का दामन छोड़ें या बॉडी लैंग्वेज कहीं आपकी उस लिमिटेशन से बाहर जाए तो फिर वो तकरीर की लिमिटेशन से बाहर निकल जाता है। ये एक जनरलाइज्ड कमेंट है आप सबके लिए, ठीक है जनाब? बिल्कुल। आज तंज के साथ, जैसे हमने पिछले मुकाबले में कहा, आज मिज़ाह भी देखने में आया। कुछ जुमले बहुत अच्छे थे। वाक़यात को जब आप वो लेकर चलते हैं, उसमें अगर मौजू के एतबार के साथ मौजू को साथ लेकर चल रहे होते तो हमें भी मालूम होता है, वरना ये होता है अच्छा ये तो मेरे SMS में भी आया था, ये मुझे भी व्हाट्सएप आया था लतीफ़ा, इसको इसी तरह से लगा दिया गया। आपके पास लतीफ़े घड़ने के लिए नहीं आप लोग हैं, लतीफ़ों को अपने मौजू के एतबार से बनाने के लिए ये सबसे खूबसूरत होती है। तंज़ और मिज़ाह आज दोनों देखने में आया। तकरीरें ज़्यादा अच्छी तीनों की निस्बतन जो पिछला एक तंज़ और मिज़ाह का कंपटीशन हुआ, इसलिए मेरे ख्याल में आज नंबर जो है वो भी ज़्यादा है हमारे वो मार्जन से। तो इसलिए आज तीनों को मुबारकबाद। लेकिन जो अभी कैलकुलेट होगा वो राहील बताएंगे। वो हमारा मुतफ़िक़ा ही है। आपके पास भी जो अच्छा टॉप पर है वो मेरे पास, हम टोटल में भी टॉप थर्ड पोजीशन थर्ड पोजीशन जना 57 पॉइंट्स। शाहरुख खान, बहुत मुबारक आपको, बहुत ज़बरदस्त सेकंड राउंड से अब तक का, फर्स्ट राउंड से अब तक का सफ़र आपका। सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन में जो फ़र्क है वो आज अच्छा खासा है, यानी तकरीबन 4 पॉइंट्स का फ़र्क है। सेकंड पोजीशन है तलहा आलम 58 पॉइंट्स और फर्स्ट पोजीशन है हुरमा 62 पॉइंट्स। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हुरमा सेमीफाइनल के लिए जा रही हैं। सेमीफाइनल के लिए जा रही है हुरमा, और तलहा आलम और शाहरुख का मोबाइल वाइल्ड कार्ड की दौड़ में है, क्योंकि हम जो तो यहाँ वाइल्ड कार्ड में भी जो जिसके मार्क्स हैं हम उसको उसी तरह से रखें, क्योंकि एक शख्स ने जाना ही जाना है आने वाले वक्त। बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एडोर का मोबाइल तो आप साथ लेकर जा रही हैं, अपनी नशिस्तों पर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और फिर आगे बढ़कर उलमा कराम से भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। रमज़ान 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 है वो, रमज़ान 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 है वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर वक्फे के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान में बोल में इफ्तार ट्रांसमिशन हमारी जारी और सारी है, और जैसे कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत ज्वाइन करते हैं जिनका असर, जिनके असर व रसूख जो है वो माशरे पर आता है उनके काम की वजह से, ना कि उनके रिश्तेदारों की वजह से, ना कि उनके कबीले की वजह से, ना कि सरदारों की वजह से। उन्होंने जो काम किए हैं, जो लोगों की खिदमत की है, उसकी वजह से ही ये लोग जाने जाते हैं, माने जाते हैं, और इनका नाम पूरे शहर, पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लिया जाता है। आज हमें जिस पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया है वो बहुत ही बिजी होती हैं उमूमन तो, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमारे लिए जो है वो वक्त निकाल कर आई हैं। सीमी जमाली साहिबा, डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। MS जिन्ना हॉस्पिटल, बिल्कुल जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सुमी इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं क्योंकि कोरोना की वजह से जितना प्रेशर आपके ऊपर है, माशाल्लाह आपकी टीम के ऊपर है, और जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, एक नेगेटिव एलिमेंट लोगों के अंदर अब आ रहा है। 26 से जो मामला शुरू हुए, जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट इसको आगे लेकर चली बड़ी खूबसूरती के साथ, लेकिन अब एक थोड़ा सा नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है। तो हम यहाँ पर बैठे हैं ज़रा पॉजिटिविटी लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो वो चीज़ें जो सिंध गवर्नमेंट की आप देख रही हैं, जिन्ना हॉस्पिटल में फेस कर रही हैं, प्लीज़ वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आम लोगों की नज़र में लोग समझते हैं कि शायद इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, ना इसकी कोई अहमियत है। कोविड-19 एक हकीकत है जिसमें हम सब अब उसका शिकार हो गए हैं, और हम सबको अब इसके साथ अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदलना पड़ेगा।
ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ اب ویسے ہی زندگی ویسے ہی دوبارہ ویسے ہی ہو جائے گی, ایسا نہیں ہونے نیو لگا. ورلڈ آرڈر ایک آ گیا ہے بالکل, اٹس اے نیو آرڈر, اور اب جو ہے ہمیں اسی کے ساتھ زندہ رہنا ہے, اور یہ اب کہیں جانے والا نہیں ہے, بہت جلدی یہ جائے گا نہیں. ویکسینیشن آنے میں اگلے 1-2 سال لگ جائیں گے, اور اس کے ٹیسٹ ٹرائلز اتنے ہوتے ہیں کہ میرے خیال سے اٹس ناٹ پاسبل ایٹ دا مومنٹ. گورنمنٹ آف سندھ نے, میں یہ بہت تعریف کرنا چاہوں گی اس وقت کہ انہوں نے بہت اچھا ایک لاک ڈاؤن کا نظام رکھا تھا جو کہ بڑا اچھا گیا, لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں حکومت کی بات مانی نہیں آتی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو ہم کریں وہ ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ تو ایسے ہی کہہ رہی ہے. حالانکہ گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک کہا تھا, سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی تھی, فزیکل ڈسٹینسنگ کی بات کی تھی, اور ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگوں کو یہ سب چیزیں فالو کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ لوگ شاید تنگ آ گئے. چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں لوگ, بلو دا پاورٹی لائن رہتے ہیں, گھروں میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے, اور تنگ آ جاتے ہیں, اسٹریس آؤٹ ہو رہے تھے, بچوں کو باہر گلیوں میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں سب سے پہلے گورنمنٹ آف سندھ نے اسکول بند کر دیے تھے, وہ اس وجہ سے کیے تھے صرف کہ آپ جو ہے یہ جراثیم جو ہیں بچے جو ہیں گھروں کو نہ لے کر آ جائیں. لیکن پھر ہم نے فالو ہی نہیں کیا, گلیوں میں چھوڑ دیا بچوں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے, انہوں نے ویکیشن سمجھ لیا. تو یہ سیڈ پوائنٹس ہیں ہماری سٹوری کے, اور اب اس وقت پیک کی طرف ہم چل پڑے ہیں, اور جی کیسز بہت ہو گئے ہیں. ٹیسٹنگ کیپیسٹی جیسے جیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے ملک بھر کی, اس طرح ہمیں کیسز بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں. ٹیسٹنگ کٹس کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ ایک سوشل میڈیا پہ بھی بہت گہما گہمی میں, میڈیا پر بھی یہ چیز آئی ہے. کٹس میں یہ ایک آیا کہ فیک کٹس ہیں, رزلٹ صحیح نہیں آ رہے ہیں, یہ کیا آیا ہے کہ اس کا جو ایک اسکیم نکلا ہے کٹس کے حوالے سے, آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا یقیناً. ہمارے پاس والا کیس کے بعد تو 1000 کیسز کی جو رپورٹ آئی ہے, 1000 کیسز کی, وہ کوسچنیبل ہو گئے ہیں. مجھے میں 2-3 باتیں کہہ دیتی ہوں. میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتا سکتی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے اس میں. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے اگر انیشلی نیگیٹو بھی کسی کا آیا, پی سی آر جس کو ہم کرتے ہیں, پی سی آر اگر انیشلی کسی کا نیگیٹو آیا وہ تھوڑے دنوں کے بعد پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. اور فالس نیگیٹیوٹی کی کافی رپورٹس ہوتی ہیں جو کہ دنیا بھر میں ہے. یہ 65% to 70% اس کی کریڈیبلٹی ہے ٹیسٹ کی, اور اگر آپ اس کو برونکیو ٹریکل لیواج سے لیں تو زیادہ کریڈیبلٹی ہوگی. جو نیزوفیرنجل سواب لیتے ہیں ہم, اس کی کریڈیبلٹی ذرا اس سے کم ہو جاتی ہے. تو ٹیسٹ شروع میں اگر آپ کا نیگیٹو بھی آیا ہے, بعد میں جا کے پازیٹیو ہو سکتا ہے, تو ایک ٹیسٹ کافی کبھی بھی نہیں ہوا. اور شروع میں ہم لوگ, لیکن یہ کہ ایک جانچ لیا جاتا ہے پیشنٹ کو, اگر آپ کے پاس سمٹمز ہو رہے ہوں یا سمٹمز انیشیل آئیڈیا ہو جاتا ہے جی کہ ہے یا نہیں. پہلے تو ہمارے پاس جو امپورٹڈ ٹرانسپورٹڈ تھے وہ کیسز زیادہ تھے, لیکن اب تو لوکل ٹرانسمیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بہت لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی کمیونٹی اسپریڈ ہو گیا ہے, اور کمیونٹی اسپریڈ ہی کی وجہ سے گورنمنٹس ڈرا کرتی تھیں لوگوں کو کھولنے سے کہ لوگ ایک دم سے آ جائیں. ابھی میں آ رہی تھی آپ کے اسٹوڈیو کی طرف, تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ اس قدر رش تھا اور اتنا بھیڑ تھی رستے میں کہ کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ڈسٹینسنگ اور کوئی پریکاشنس نہیں تھے, کسی نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے. تو آئی وڈ تھنک کہ لوگوں کو اگر گورنمنٹ نے اتنی لیوریج دی ہے کہ جی آپ کچھ چیزیں کھول سکتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کو ڈیفائی نہیں کرنا چاہیے, اوبے کرنا چاہیے آرڈرز جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے, کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے, لوگوں کا فائدہ, کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. اچھا, ٹیسٹنگ کیپیسٹی کتنی ہو گئی ہے, کہاں تک بڑھ گئی ہے؟ میرے خیال سے ایک اور لے لیجیے گا سیمی کوشچن کہ انڈس میں بیڈ کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے, جناح ہاسپٹل میں کیا سچویشن ہے ابھی؟ دیکھیں جناح ہاسپٹل میں آج ہی میں ابھی وہیں سے آ رہی ہوں ہاسپٹل کے وارڈ سے ہی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس کافی کیپیسٹی ہے ابھی پیشنٹس کو ایڈمٹ کرنے کی. 5 وینٹیلیٹرز آج ہمیں گورنمنٹ آف سندھ نے دیے ہیں پی ڈی ایم اے سے لے کے, تو وہ دس از سم تھنگ ویری گڈ کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی کیپیسٹی بھی بڑھ گئی ہے. تو ہمارے پاس اس وقت 53 وینٹیلیٹرز ہیں ہاسپٹل کے اندر, لیکن جو ایکٹیو ہیں, لیکن ہمارے پاس کووڈ وارڈ میں اب ہم نے 15, ہمارے پاس 12 پہلے تھے اور 5 ابھی اور لگا دیے. سو وی گوئنگ ٹو ہیو لائک سم تھنگ لائک 17 وینٹیلیٹرز, اور 2 اور ہم ایڈیشنلی بھی ڈال سکتے ہیں. ہمارے پاس کافی سیریسلی ایل پیشنٹس ہیں, ماڈریٹ ٹو سیریسلی ایل پیشنٹس ہیں, اور ہم نے
میرے خیال سے اللہ کرے کہ بہتر ہوتے جائیں, لیکن وینٹیلیٹرز پہ کافی اپروکس کیا تعداد ہوگی ان کی کچھ ہمارے پاس ابھی اس وقت ایز آف ناؤ وی ہیو 43 پیشنٹس ان دا وارڈ. 3 پیشنٹ ان سیویئر کنڈیشن. تو ناظرین یہ والی بات تھی جو ہم بار بار کر رہے تھے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا, کیونکہ جب یہ کیسز آنا شروع ہوئے تھے تو ہم بڑا خوش ہو رہے تھے کہ چین کو دیکھیں, اٹلی کو دیکھیں, دیگر ممالک کو دیکھیں, وہاں کا ریشو کیا ہے, اور پاکستان میں لوگوں کا امیون سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے, قوت مدافعت بہت ہے. لیکن یہ وقت کے ساتھ سے یعنی کہ 26 to 40 days یہ لیتا ہے جب اس کے سارے سمٹمز ان ساری چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں. مور لیس سمٹمز جو ہیں 14 دن میں, ہم انکیوبیشن پیریڈ اس کا 14 دن ہے. اس کے بعد جو یہ سیویئر کنڈیشن کی جانب جو یہ سیویئر کنڈیشن, سیویئر ٹو ماڈریٹلی ال ٹو سیویئرلی ال پیشنٹس جو ہیں عام طور پہ آپ کو جلدی نظر آ جاتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آکسیجن سیچوریشن ان کی ڈراپ کر جاتی ہے. جی, اور بالکل کوئی ینگ لوگ بھی ہیں بالکل جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ان کو بھی بریتھ لیسنس ہو رہی ہے اور نیمونیاز کے ساتھ پریزنٹ ہو رہے ہیں, تو اس طرح کے بھی پیشنٹس ہیں. لیکن عام طور پہ جو بزرگ ہیں جن کی قوت مدافعت کم ہو, وہ لوگ جو پہلے سے کو موربڈس کے ساتھ ہوں, ان کو ہمیں ان سے زیادہ ڈر لگتا ہے. نیکسٹ ویو آ رہی ہے جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ اب آنے والی ہے, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کچھ نہ کچھ فگر تو ہوتا ہی ہے, ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے ابنڈنٹ پریکاشن نہیں لیے اور سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھی جیسا بھی ہو رہا ہے, تو پھر ہم مشکل میں لینڈ کر جائیں گے. یہ نہ ہو کہ ہم مشکل میں ہی آ جائیں, تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. ہے کہ مڈ جولائی تک ہم 200K تک پہنچ سکتے ہیں, یانی 2 لاکھ تک. جی, پوری دنیا میں ہم اتنی تعداد ہو سکتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہرڈ امیونٹی کی طرف نہیں چھوڑ سکتے. ہرڈ امیونٹی ایونچولی شاید یہی ہو, لیکن اس میں ہم بہت ساری پریشس لائفز کو لوز کر دیں گے. وہ لوگ جو ہمارا اثاثہ ہیں ہم ان کو لوز نہیں کرنا چاہتے, اور وہ ہم لوز کر دیں گے اگر ہم سمجھیں کہ ہرڈ امیونٹی کم از کم 70 to 80% آپ کی کمیونٹی کو یا تو امیونائز ہو جائیں گے کسی طرح بھی, یا ویکسینیٹ ہو جاتے. ویکسینیٹ تو ابھی نہیں ہو سکتے, تو شاید اپنی قوت مدافعت سے اس انفیکشن کو کمبیٹ کر لیں. آپ لوگ کیونکہ فرنٹ لائن پہ کے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ رمضان بھی ہیں تو رمضان ریلیٹڈ بھی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بھی رمضان روزے جو آپ جو ڈاکٹرز وغیرہ بھی ہیں تو وہ روزے رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ پا رہے ہیں, کسی وجہ سے مشکل میں ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کا اسٹاف آپ کے پاس آتا ہوگا, بتاتا ہوگا کہ میم دیکھیں ہم ڈیوٹی پر ہیں, ایسا ہو رہا ہے. بس یہ ساری چیزیں بھی آپ فیس کر رہے ہوں گے, تو ان لوگوں کو میں چاہوں گا جو لوگ اس وقت یہ ساری پریشانیوں کا باعث بن رہے ہیں, جو کہ میرے جیسے لوگ ہیں جو کہ احتیاطی تدابیر اس طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں جیسے کہ بتائی جا رہی ہیں, خدا را ان لوگوں کا خیال کریں, خدا را ان لوگوں کا خیال کریں. یہ لوگ فرنٹ لائن پہ ہمارے آپ کے لیے, ہمارے آپ کے بچوں اور ماں باپ کے لیے لڑ رہے ہیں. پلیز ان کی مشکلوں کو آسان کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہمارے بھی گھروں میں بچے ہیں, ہمارے بھی گھر بار والے ہیں, سب لوگوں کو ڈر لگتا ہے اپنے بچوں کے لیے. ہمارے ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف آپ کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہوئے. آپ پلیز اپنے لیے اپنے گھروں پہ رہیے اور اپنے گھر والوں کی خاطر یہ اس وقت یہ قربانی دے دیں کہ آپ کو گھر میں رہنے کی ضرورت ہے. بعد میں پھر آپ آہستہ آہستہ جب زندگی نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ دن, اچھے دن بھی آئیں گے. ہر برے وقت کے بعد ایک اچھا اس میں ایک سویرا آئے گا, تو انشاءاللہ وہ سویرا ضرور آئے گا. ہم یہاں پر بیٹھ کے ایک دن کوئی نیوز اینکر خبر میں بتا رہا ہوگا کہ جی کووڈ-19 ختم ہو گیا ہے, ڈاکٹرز بیٹھ کے بتا رہے ہوں گے کہ آپ تمام لوگ مل سکتے ہیں. وہ دن آئے گا, اس کا انتظار کریں, لیکن اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے, رکنا ہے. آخری چیز مجھے یہ بتا دیجئے کہ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے اس میں کچھ کھانے کے حوالے سے لیسن کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے, اور غالباً WHO نے بھی, میں نے 1-2 چینلز پہ اس کے کچھ ٹیزرز چلتے ہوئے دیکھے ہیں, لیسن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے تو ویسے ہی کہ یہ اس کی پوٹینشیل کو کم کر دیتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب جس میں بھی جس کو ریفیوج ملے, کچھ کہتے ہیں کلونجی لے لیں, تھوڑی سی ایک چٹکی بھر کلونجی لے لیں, اور کوئی کہتا ہے جی بالکل, اور بہت سارے ٹوٹکے ہیں جو لوگ بتاتے رہتے ہیں. پیاز بھی ایک نکلی تھی جی, بڑی مہنگی بھی ہو گئی تھی ان دنوں, پیاز مل نہیں رہی تھی. مہنگا ہو جائے گا, تو اچھا یہ ہے کہ ہم میڈیکل سائٹ پر ہی بات کریں اور بہتر ہی ہوگا. میں آپ کے توسط سے ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ایک بات جو آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی ہو جاتی ہے, کوئی بھی چھوٹی سی بات تو, اچھا ہم سب انسان ہیں, خطا کے پتلے ہیں, سب سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت خدا را ان غلطیوں کو معاف کر دیں.
कोई वक्त ऐसा होता है कौमों पर इम्तिहान आते हैं, ये एक इम्तिहान का वक्त है, हमारे मुल्क पर आया हुआ है। हर चीज़ को वायरल करके सोशल मीडिया पे लोगों की दिल आज़ारी ना करें। ये डॉक्टर्स, ये नर्सेज अपने घरों को छोड़ के आपके लिए निकले हुए, हम सब आपके लिए निकले हुए, तो ये दिल आज़ारी करने का वक्त ज़रा उस पर भी कमेंट कर दें। वो जो जिन्ना हॉस्पिटल में ही ये हुआ ना, वो जो डेड बॉडीज़ रखी हुई थी जी, वो भी एक सोशल मीडिया पर जी उसकी इंक्वायरी हो गई है एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको ये बताऊं कि वो डेड बॉडी, असल में डेड बॉडी जो है उसमें कुछ वीडियो जो थी कुछ ठीक थी और कुछ को कट पेस्ट किया हुआ था और उसके बिल्कुल टैम्पर किया हुआ था। और जो डेड बॉडीज़ हैं, द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि उनको बॉडी बैग्स में रैप करके देना पड़ता है। और मैं शायद ये समझती हूँ कि अब गवर्नमेंट को ये बात देखनी पड़ेगी कि बॉडीज़ को हैंड ओवर करने का तरीक़ाकार कुछ थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तकलीफ़ की बात है कि जब कोविड-19 में कोई पेशेंट इंतकाल कर जाता है तो बड़ा टाइम लगता है वो बॉडीज़ हैंड ओवर करने में घर वालों को, और फिर आप घर नहीं ले जा सकते, आपने उनको कहीं और डॉक्टर्स का बड़ा क्लियर ये वर्जन आया है ना कि डेड बॉडी से ये वायरस की ट्रांसमिशन जो है बहुत कम होती है, क्योंकि सांस नहीं ले रही होती डेड बॉडी, तो ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी फ्लूइड से छोटा मोटा आपको नहीं लगता अवेयरनेस की जी ज़रूरत है? बिल्कुल, लोगों को आगाह रहने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि अगर इनको बॉडीज़ को बैग में पैक भी करना हो तो उनकी किसी सूरत भी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए और उनको बिल्कुल उसी इज़्ज़त और उसके साथ बिल्कुल एहतराम के साथ उनकी तदफीन करनी चाहिए। आप हमारे साथ ही रहिए सिमी, क्योंकि इस वक्त जो हमारा सेगमेंट है इल्म के बोल की जानिब हम जाएंगे। हमारे कंटेस्टेंट्स यहाँ पर आएंगे। इस वक्त पूरी ट्रांसमिशन में एक थोड़ी सी उदासी का आलम है। इल्म के बोल की जानिब जब जाएंगे नाज़रीन तो हम आपको बताएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा वो कलर नहीं आ पा रहा है हमारे साथ। जी, कंटेस्टेंट्स को मैं इन्वाइट कर रही हूँ यहाँ पे। इस्माइल नागौरी साहब हैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से, अजीमुल्लाह शरीफ साहब हैं एनईडी यूनिवर्सिटी टीम वाव को ज्वाइन करेंगे, और मोहसिन अबड़ो सिंध यूनिवर्सिटी टीम लाम को ज्वाइन करेंगे। तैयार हैं आप लोग? राउंड 2 खेल रहे हैं माशाल्लाह, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैम सामने बैठी हुई हैं आपके, तो ज़रा अच्छे जवाब दीजिएगा ताकि लगे इनको कि हाँ हमारे पास ज़रा अच्छे। जिन्होंने फ्यूचर में डॉक्टर बनना है वो सोच लें वो सोच लें, बाकियों की खैर है, इंजीनियर वगैरह खैर। चलें जी, आगाज़ करते हैं। किताब एक मोहब्बत 100 अफसाने का मुसन्निफ कौन है? इब्न इंशा, अशफाक अहमद या अहमद फराज? अशफाक अहमद। अशफाक अहमद दुरुस्त जवाब। नुज़ूल कुरान पाक किस दौर की सूरतें सबसे ज़्यादा तवील हैं? मक्की सूरतें नहीं, मदनी सूरतें सबसे ज़्यादा तवील हैं। किन सहाबी का नाम सूरह अहज़ाब में आया है? टीम बे हज़रत बिलाल। टीम वाओ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। हज़रत ज़ैद बिन हारिस, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आपका। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस पैगंबर का नाम आया है? टीम लाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुरुस्त जवाब। जिस साल हज़रत अली करमुल्लाह वजह की विलादत बासादत हुई, इस साल को आमुल फील कहा जाता है? हाँ या नहीं? नहीं। नंबर काटे जा सकते थे आपके, खैर आपने जवाब भी गलत दिया है। जी हाँ, आमुल फील कहा जाता है इस साल को। WWW stands for टीम लाम। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल सही जवाब। किस मुल्क को लैंड ऑफ फाइबर की सरजमीन कहा जाता है? लैंड ऑफ फाइबर की सरजमीन लैंड ऑफ फाइबर कहा जाता है। श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान या पाकिस्तान? ईरान। दुरुस्त जवाब नहीं है, बांग्लादेश को कहा जाता है। WLAN stands for रिपीट कीजिएगा। WLAN stands for वायरलेस लोकल अलाइन नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। सॉरी, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? टीम लाम। लाहौर। दुरुस्त जवाब। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत ज़ुल अशीरा में किससे अपना जानशीन और वसी मुकर्रर किया? ज़ुल अशीरा में हज़रत मौला अली पाक को। ज़ुल अशीरा में हज़रत मौला अली पाक। मौला अली करमुल्लाह वजह आपका दुरुस्त जवाब। हज़रत अली को रसूल खुदा ने तलवार तोहफ़तन दी, उसका नाम बताइए। टीम वाओ। जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार, दुरुस्त जवाब।
حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ 13 رجب 13 رجب درست جواب۔ قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 12 13 14 یا 16؟ 13 درست جواب نہیں ہے، 16 بار آیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ بھی اپنے اختتام کو پہنچے ہیں۔ رزلٹ آئے گا جی آپ کا ریپڈ فائر کے بعد، اور یہ گیم چینجر ہے۔ اگر آپ پہلے پرفارم نہیں کر پائے اب کیجئے گا، 1 منٹ کا وقت آپ کو دیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ سوالات سن لیجئے گا، اگر جواب نہیں آتا پاس کر دیجئے گا۔ کلیئر ہے؟ سب سے پہلے ٹیم لام سے جو ہے وہ میں سوال کرنا چاہوں گا، آپ تیار ہیں؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ دنیا کا وہ کون سا واحد شہر ہے جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی پولیس فورس موجود ہے؟ پاکستان۔ شہر ریپیٹ کیجیے سوال۔ دنیا کا وہ کون سا واحد شہر ہے جہاں سب سے بڑی پولیس فورس موجود ہے؟ کراچی۔ نیو یارک۔ باغ میں کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مالی یا باغبان؟ ریپیٹ کیجیے گا۔ باغ میں کام کرنے والے کو مالی یا باغبان؟ مالی۔ مالی صحیح جواب۔ کون سا بندر درخت پر گھر بنا کر رہتا ہے؟ کون سی نسل ہے بندر کی؟ کون سی بریڈ؟ گوریلا۔ 1992 ورلڈ کپ کے فائنل کے مین آف دا میچ کون تھے؟ جاوید میانداد۔ وسیم اکرم۔ وہ شارجہ کا چھکا آپ کو لگ رہا ہے یاد آ گیا۔ عبداللہ بن عبدالعزیز کس خلیجی ریاست کے بادشاہ تھے؟ ریپیٹ کیجیے گا۔ عبداللہ بن عبدالعزیز کس خلیجی ریاست کے بادشاہ تھے؟ پاس۔ سعودی عربیہ۔ سری لنکا کس چیز کی پیداوار کے لیے مشہور ہے؟ چاول۔ غلط، چائے۔ قرآن مجید کی کس آیت کو سردار آیت کہا جاتا ہے؟ آپ کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے۔ مجھے ایک سوال پوچھنا جی ہے، اگر ضرور آپ اجازت دیں۔ پلیز۔ یہ آپ نے کیا سوچ کے کہا کہ کراچی کی پولیس کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟ شاید سستی نااہلی دیکھتے ہوئے کیا سوچ کے؟ نہیں، آج کل تو فرنٹ لائن پہ ہیں، میرے خیال میں جگہ جگہ انہیں پکڑا جا رہا ہے ناکوں پر، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ناکوں پہ آج کل تو فرنٹ لائن میں وہ بھی شامل ہیں بیچارے، تو ہمیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اچھا جی، ٹیم بے، اب آپ کی باری ہے جی۔ 1 منٹ وہ غلطی مت دہرائیے گا جو انہوں نے کی، جواب نہیں آتا پاس کریں، سوال بہت ہیں۔ تیار ہیں؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ معاشرتی کام کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور معاشرتی کام کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ پاس۔ سوشل سروس کرنے والے کو سوشل ورکر۔ سوشل ورکر۔ دنیا کا سب سے پیارا اور بے وقوف جانور کون سا ہے؟ مور۔ جو چائنا کا بھی سب سے پسندیدہ جانور ہے، ایڈ کر دیا میں نے، اب تو بتا دو۔ چمگادڑ۔ وہ بھائی پانڈا۔ پاس۔ خشکی کا سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ پاس۔ ہاتھی۔ ہاکی کا موجودہ چیمپئن کون سا ملک ہے؟ ارجنٹینا۔ بیلجیم۔ دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ تعداد بتائیں۔ 4۔ 7۔ اچھا جی، عمان کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ سعودی عربیہ۔ اردن۔ سعودی عرب کے دارالحکومت کا نام بتائیں، چلیں اب بتا دیں۔ فیصل بادشاہ ہیں؟ دارالحکومت۔ دارالحکومت کیپٹل؟ پاس۔ ریاض۔ نبی الامی کس کا لقب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل۔ خیر ٹائم آپ کا آپ ہو چکا تھا، مجھے وہاں سے ملا۔ کیا ہو کے گیا آج؟ خیریت، نروس لگ رہے ہیں آپ لوگ۔ ٹیم بے تو بالکل مطلب لام سے بھی زیادہ جو ہے وہ بے جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ واو کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ فاتح قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یہ موقع بڑا اچھا ہے آپ کے پاس، کیونکہ باقی دو نے پرفارم نہیں کیا ہے۔ تیار ہیں آپ؟ ٹیم بے تو مائنس میں ہے۔ اوہو، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ محمد خان جنیجو کس قومی عہدے پر فائز؟ وزیر اعظم۔ جی وزیر اعظم۔ وزیر اعظم بالکل صحیح جواب۔ بکریاں چرانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ چرواہا۔ چرواہا بالکل صحیح۔ فلورنس کس ملک کا شہر ہے؟ پاس۔ اٹلی۔ ایران کی کرنسی بتائیں۔ دینار۔ ریال۔ امریکہ کے پہلے صدر کا نام بتائیں۔ جارج واشنگٹن۔ بالکل صحیح۔ قرآن پاک کی کون سی سورہ میں وضو کا ذکر آیا ہے؟ سورہ نساء۔ سورہ مائدہ۔ قومی کرکٹر شاہد خان آفریدی نے اپنے ون ڈے کیریئر میں کتنے چھکے مارے؟ بڑا مشکل ہے یہ ویسے۔ 386۔ قریب ہیں آپ، 351۔ آقائے اردو کس کا خطابی نام ہے؟ پاس۔ مولانا محمد حسین آزاد۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم کا نام بتائیں۔ پاس۔ خواجہ ناظم الدین۔ آپ کو لگ رہا ہے کسی نے بتایا ہے؟ نہیں، یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ لوہے کا سامان بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ لوہار صحیح جواب۔ جبل زید۔ ٹائم آپ۔ اور میرے خیال میں فیصلہ کافی کلیئر ہو گیا ہے کہ آج کا ایڈور کا موبائل کون لے جا رہا ہے۔ سیمی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کس کے جواب زیادہ؟ مجھے یہ لگتے ہیں بیچ والے۔ واو، آپ کو لگتا ہے ٹیم واو کے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا ہے۔ بے کے لیے میں کہوں گا بھائی آپ -10 میں ہیں۔
تو ذرا اگلی مرتبہ جب مقابلے کے لیے آئیں تو سوچئے گا. شکر ہے یہاں پر یہ نہیں کہ آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ دے کے جائیں. ہاں یہ ہم نے شرط رکھیں گے, اگلی بار یہ شرط رکھیں گے ضرور. ٹیم واو جو ہے ان کے ساتھ ایڈور کا موبائل جا رہا ہے. آپ 70 نمبر کے ساتھ فاتح قرار دیے ہیں, لام کے 50 ہیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور سیمی صاحبہ آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. سیمی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ جاتے جاتے ایک میسج بھی دیں, کیونکہ ہم جس چیز سے ڈر رہے تھے, منڈے سے سٹارٹ ہوا یہ کرفیو کو کچھ لفٹ کیا, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں زینب مارکیٹ اور دیگر جو مارکیٹس ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے, کیونکہ لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال ہی نہیں رکھا, دھجیاں بھکیر کے رکھ دی ہیں اس کی. پلیز ان کو میسج دیں, سچویشن بہت گمبھیر ہے. بہت عاجزانہ ایک آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ مہربانی کریں, گورنمنٹ نے آپ کے لیے لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کیا تھا, اس لیے نہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو کم کر دیں اور آپ رولز کو وائلیٹ کریں. آپ مہربانی کر کے انہی رولز کو اپنائیں تو شاید آپ کو کوئی لیٹیٹیوڈ مل جائے گورنمنٹ کی طرف سے, ورنہ پھر ہم لاک ڈاؤن میں چلے جائیں گے اور پھر بہت مشکل ہوگا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عالم کے بول میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بریک میں اجازت. السلام علیکم ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان میں بول کی افطار ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے, اور جیسا کہ وقفے سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ آج تھوڑا سا یہاں پر ماحول جو ہے وہ سوگوار ہو گیا ہے. ویسے تو نسبت ہی آج کی ایسی ہے کہ آج 19واں رمضان ہے تو ضربت کا بھی دن ہے, سوگ تو تھا ہی, لیکن ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ہمیشہ ہر روز. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, محمد یحییٰ صاحب کا, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ یہاں سے ابھی تشریف لے جا چکے ہیں. امین شہیدی صاحب, میں چاہوں گا مولانا صاحب کہ ان کے لیے دعا جو ہے وہ فرما دیجئے, پھر اس کے بعد ہم پروگرام کی شروعات کرتے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ محمد یحییٰ صاحب اور دیگر جتنے بھی مرحومین ہیں اس موقع پر, ان تمام کے اللہ مغفرت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم فرمائیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ. اللہ تعالیٰ مولانا امین شہیدی صاحب کو بھی صبر جمیل نصیب فرمائے, ان کے پسماندگان کو بھی صبر جمیل نصیب فرمائے. پہلے رمضان سے ہمارے ساتھ ہیں, پہلی سحری سے, تو ایک فیملی کی طرح بن جاتا ہے. جب ایسی کوئی خبر آتی ہے گھر میں سے تو ذرا افسردگی سی ہو جاتی ہے. اور ویسے ہی جب سے اب جو دن آغاز ہو رہے ہیں, آج 19واں دن ہے اور پھر اس کے بعد ہم بتدریج اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو ویسے بھی ایک دل میں ایک تکلیف ہے کہ یہ پوری ایک فیملی بنی ہوئی ہے, بڑی محبت کے ساتھ ہم سب آگے چل رہے ہیں اور یہ اب وقت ختم ہونے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس سے بڑھ کر تکلیف کا عالم یہ کہ جیسے جیسے یہ عشرہ مبارک ختم ہوتے جا رہے ہیں, اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے تمام در کھولے ہوئے ہیں, دروازے کھولے ہیں, پہلے رحمت پھر مغفرت اور اب جہنم سے نجات کا ذریعہ جو عشرہ ہے وہ آنے جا رہا ہے. اور کس طرح سے تیزی سے یہ سب کچھ جا رہے ہیں, اور اللہ جانے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دینا ہے ہم وہ لوٹ پائے ہیں یا نہیں لوٹ پائے ہیں, یا صرف اور صرف سوچے ہی جا رہے ہیں کہ ہاں جی رمضان ہے, رمضان چل رہے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج ہم اپنی اس محفل میں بات کریں گے. اور علی کرم اللہ وجہہ کہ وہ سخی, وہ ایسے سخی ہیں کہ جن پر سخاوت کو ناز ہے. علی وہ علی ہیں کہ جس پر ولایت کو ناز ہے. علی وہ عابد ہیں کہ جس پر معبود کو ناز ہے. علی وہ شجاع ہیں کہ جس پر شجاعت کو ناز ہے. علی وہ سپاہ سالار ہیں کہ جس پر جنگ کو ناز ہے. علی وہ امانت دار ہیں کہ جس پر امانت کو ناز ہے. علی وہ عادل ہیں کہ جس پر عدل کو ناز ہے. علی وہ عالم ہیں کہ جس پر علم کو ناز ہے. علی وہ مخلوق کہ جس پر خالق کو ناز ہے. اور علی وہ مسجود کہ جس پر سجدے کو ناز ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کس طرح سے سجدہ کیا. اور ہم کیونکہ الحمدللہ سحر سے بات لے کر چل رہے ہیں عابد بھائی مولا علی کرم اللہ وجہہ کی, تو اب ہم مولا علی کے ذرا ان پہلوؤں پر بات کرنا چاہتے ہیں. فہیم صاحب آپ کی اجازت سے جی ضرور. ان پہلوؤں پر مولا علی کرم اللہ وجہہ کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو پسند نہیں تھا اور کیوں پسند نہیں تھا. ہم اس وقت کے دور کو دیکھتے ہیں, ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں,
ہمارے حکمرانوں کو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے، اور ہمارے پاس بھی پھر ایسا ٹولہ ہوتا ہے کہ جو حکمرانوں کی تعریف کرتا ہے اور ان کے قریب ہوتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ ہر اس شخص کو ناپسند فرماتے تھے جو ان کی خوشامد کیا کرتا تھا، جو ان کے لیے بات کیا کرتا تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ میرے عوام کا اور حکمران کا ایک دوسرے پر حق ہے، اگر یہ خوشامد کی جائے گی، تعریف کی جائے گی تو وہ حق کیسے ادا ہوگا؟ عابد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بلا شبہ آج کا یہ دن سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارض عنہ کے حوالے سے عالم اسلام میں منایا جا رہا ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک میں وہ اس تربیت گاہ میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی فرمائی، پھر دوسرے میں وہ اس پہلو میں ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا انہیں عطا فرمایا، پھر ایک پہلو وہ ہے کہ جب یہ خلیفہ راشد ہیں جس طرف آپ سوال کر رہے ہیں، پھر ایک پہلو وہ ہے کہ جب یہ حکمران نہیں ہیں لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب ان پر بار خلافت آتا ہے تو پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دور انتہائی جگہ جگہ سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور یہ مولا مشکل کشا ہیں جو امت کو فتنوں سے نکال رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب ان کے کسی بھی پہلو کو ہم اٹھائیں، ایک کا آپ نے تذکرہ کیا کہ کوئی ان کی خوشامد کرتا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکمران ہوتا ہی وہ ہے جو حقیقت پسند ہو، خوشامد پسند نہ ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے اصحاب حقیقت پسند تھے، مولا علی مشکل کشا حقیقت پسند تھے، خوشامد پسند نہیں تھے، کیونکہ اسلام کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہے۔ اب جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہم فضیلتوں کا باب دیکھتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، پھر فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، پھر فرمایا اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے حضرت ہارون کی مثال حضرت موسیٰ کے لیے، تم میرے بھائی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، آپ کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر، تو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ علی منی وانا من علی، جو فرمایا امام حسین کے لیے حسین منی وانا من الحسین، مولا علی کے لیے بھی فرمایا۔ پھر ایسی قربت، ایسا پیار کہ خیبر شکن بھی یہی ہے، جس کی یاد آج بھی یہودی مناتے ہیں بالکل کہ ہم خیبر لے کے رہیں گے، ان کی پلاننگ میں یہ بھی ہے، تو اب بھی خیبر علی کا نام سنتا ہے تو خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو وہ مولا علی مشکل کشا، بے شک ان کی علم، ان کی حکمت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی جانثاری، ان کی اسلام کے لیے قربانیاں، لیکن مولا علی ایک بندے ہیں، بے شک اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک بندے، بے شک۔ اے مولا علی
کیا کبھی رب کو دیکھا ہے؟ کہا علی تو اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا. ہر ایک کے حساب سے اللہ رب العزت الگ الگ تجلی فرماتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 100 بار اپنے رب کو دیکھا ہے. ہر ایک کے لیے الگ الگ تجلی، الگ الگ اسٹیج ہے. ورنہ جس میں دیکھنا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کو منع کر دیا گیا لن ترانی. ان کے لیے بھی ایک تجلی آئی، لیکن ایک تجلی آئی وہ ان کے حساب سے تھی، ان کے حساب سے تھی. تو مولا علی کا ذکر قلم اگر یہ سارے درخت بھی بن جائیں اور یہ سارے سمندروں کی کا پانی یہ سیاہی بن جائے تو مولا علی کی شان بیان نہیں کی جا سکتی ہے. ایک بات یاد رکھیے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک صحابی رسول ہیں، بے شک ایک اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں. نہیں، نہ کوئی آگے کا سٹیج نہ کوئی اور سٹیج. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں پتہ ہے؟ حدیث پاک میں ہے علی تمہاری مثال موسیٰ اور ہارون ہے، تمہاری مثال بالکل صرف یہ کہ تم کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں. جو ان کا مخالف ہوا تو تہمت ہی لگا دی، ماننے سے تو انکار کیا ہی، اور ساتھ میں شہید کرنے کے لیے سولی پر چڑھا دیا، صلیب پر، اپنے زوم فاسد میں. حالانکہ اللہ رب العزت نے انہیں اٹھا لیا، قرآن شاہد ہے، اور وہ قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہوں گے. اور ایک گروہ وہ ہے جو ان کی محبت میں اتنا آگے بڑھا کہ اللہ کا بیٹا بول دیا. عیسیٰ ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، معاذ اللہ، تو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو علی تمہاری مثال وہ ہے، تمہاری محبت میں کچھ ایک گروہ ایسا آگے بڑھے گا کہ حد سے تجاوز کر جائے گا. تمہارے بغض میں اے علی ایک گروہ ایسا آگے بڑھے گا کہ حد سے تجاوز کر جائے گا. اور اعلان فرمایا علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہارا بغض نفاق ہے. تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو مولا علی کرم اللہ، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایک بڑا واضح سٹینڈ ہے. جن کو اللہ نے عزت دی ہے نا، بے شک، تو ان کی عزت کو سج دھج کے بیان کرو کہ اللہ نے اسے بنایا ہے مولا مشکل کشا اس امت کے لیے. بے شک، اللہ نے اسے شیر خدا بنایا ہے، اللہ نے اسے فاتح خیبر شکن بنایا ہے، جس نے دروازہ 40 دن کے بعد علم پہنچا. 40 دن کے بعد جب ان کے ہاتھ میں علم آیا تو مولا علی نے ایک ہاتھ سے وہ دروازہ اکھیڑ دیا جو بعد میں 40 آدمی مل کے ہلا نہیں سکے. پوچھا مولا وہ کون سی طاقت تھی؟ ہاتھ تو یہی ہے. کہا وہ میرے اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی. بخاری شریف شاہد ہے، الادب المفرد میں امام بخاری نے لکھا کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے نوافل سے، مقربات سے، یہاں تک کہ وہ میرا اتنے قریب ہوتا ہے کہ کنت یدہ الذی یبطش بہ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کنت رجلہ، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی ہاتھ تو بندے کا ہوتا ہے لیکن پاور اللہ کا ہوتا ہے. بے شک. پاؤں تو بندے کا ہوتا ہے پھر پاور اللہ کا ہوتا ہے. پھر وہ ایک دروازہ کیا تھا، وہ پورا قلعہ ہی اٹھا لیتا. بے شک، جب اللہ دینے والا ہے. اللہ دینے والا. اور یہاں شرک کی نفی اس وجہ سے ہے کہ ہم ہر بات میں کہتے یہ ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا پاور ہے. بے شک بے شک بے شک، اس میں کوئی شک ہی، اللہ کا دیا ہوا رتبہ ہے، عطائی ہے، سب عطائی ہے، سب چیز عطائی ہے. اور یہ عطا بھی وہ ہر ایک کو نہیں کرتا، خاص وہ چن لیتا ہے اپنے بندوں کو. بس اس نے چنا، اس نے اپنے بندوں کو. آپ کی اجازت اگر ہو تو سبحان اللہ آج کچھ سنانا چاہوں گا. واہ واہ، اگر آپ کی اجازت، مفتی مولانا صاحب بھائی، کیونکہ آج حضرت علی کے فضائل بیان ہونے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک کلام ہو. درگزر کی خو طبیعت میں کرم پیکر میں ہے، ہو بہو درگزر کی خو طبیعت میں کرم پیکر میں ہے، ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے. نہ حصول ملک میں نہ جمع مال و زر میں ہے، جو سکون زندگی مدائی حیدر میں ہے. خان شاہی کے مطعم میں کہاں وہ التزاز، جو مزہ نانے جبیں کا حیدری لنگر میں ہے. مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین بھی،
مرتضی مولود کعبہ والد سبتین بھی، اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے۔ وقت کا رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کوئی، وقت کا رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کوئی، مثل یک قطرہ علی کا بحر پہنا ور میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ دولت دنیا اگر کوئی بھی رکھتا ہے تو کیا، دولت دنیا اگر کوئی بھی رکھتا ہے تو کیا، علم و حکمت کا خزینہ قبضہ حیدر میں ہے۔ اور اگر آج کی کچھ شاعروں نے ایک نظم لکھی تھی، اس کا ایک شعر مجھے اسی کی زمین سے ملتا ہوا ملا کہ جی وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہاں ایک طرف تو جو ہے ہم بتا رہے ہیں حضرت علی کے فضائل، اور ایک طرف ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ جو میں نے اس کو جوڑا ہے نا، اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہی ہے کہ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، کہ جب جنگ میں مقابلے میں زیر کر دیا سامنے والے کو، وہ کچھ نہ کر سکا، بدبخت نے تھوک دیا۔ جیت چکے تھے مفتی صاحب لیکن وہ کچھ نہ کر سکا، اس نے تھوک دیا، تب تلوار ہٹائی، معاف کیا، اب چھوڑ دیا جی جاؤ، کیوں؟ کیونکہ اب اگر علی لڑا تو لگے گا کہ اپنے لیے لڑ رہا ہے، اپنی ذات کے لیے۔ تو یہ ایک پہلو بھی، سخاوت کا تو پہلو آتا ہی ہے۔ یہ علم کا دروازہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے حق ہے، بے شک حق ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ چیز لوگوں کے سامنے ثابت بھی ہوتی رہی، اس کے پردے ہٹتے رہے۔ تو یہاں یہ ایک پردہ بھی ہٹتے ہوئے ہمیں نظر آیا، انکشاف ہوتے رہے۔ تو مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ اب آپ مولا علی کی شان میں کوئی فضائل ایسے بیان کریں کہ آج مزہ آ جائے، آج بس علی علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے پہلوان تھے۔ یہ پیغمبر نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ ما تعدون السرعۃ فیکم، فہیم بھائی توجہ، ما تعدون السرعۃ فیکم، تم پہلوانی کسے کہتے ہو؟ پہلوانی کا شمار تمہارے یہاں کیا ہے؟ تعدون السرعۃ فیکم۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں پہلوان وہ ہوتا ہے جو مقابلے میں اکھاڑے میں آ جائے اور دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، تو ہم کہتے ہیں یہ زوراور پہلوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ بھی غزوہ احزاب ہے، اور غزوہ احزاب میں بھی لاکھوں کوششیں کی گئی کہ کسی طریقے سے ہو جائے، الجھا ہو جائے اور کچھ نہ کچھ جنگ ہو جائے۔ نہیں ہوا تو مشرکین کی طرف سے ایک بندے کو بھیجا گیا کہ یہ ایک بندہ ہزاروں کے مقابلے کا ہے، مقابلے میں حضرت علی ابن ابی طالب آتے ہیں، اور اس کو بھی جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو ان کی تلوار جب دونوں آپس میں ذوالفقار اور اس تلوار کا مقابلہ ہوتا ہے تو ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت علی اپنی ذوالفقار اس کی گردن پہ رکھ کے کہہ دیتا ہے اب بولو کیا کروں، اس کے رکھنے کے بعد پھر تلوار ہٹا دیتا ہے، اور ان کے پاس ایک خنجر ہے، کہتے ہیں تمہارے پاس تو خنجر بھی ہے، نکال، اس کو ایک اور موقع دے دیتے ہیں، ورنہ گردن اڑا سکتے تھے، نہیں اڑا، سب سے طاقتور ہے، اور سب سے طاقتور، اور اس بندے کو کہا جاتا تھا کہ ھذا رجل بألف رجل، یہ ایک مرد ہزار مردوں کے مقابلے میں، بہت بڑا خطرناک، عرب کا سب سے خطرناک اور طاقتور بندہ۔ اس بندے کو حضرت علی نے گویا ایک مرتبہ مارا، یعنی ابھی گردن اڑا سکتے تھے، ان سے کہا ہاں اٹھ جا، دوسرا موقع دیا، دوبارہ گرا، تھوک دیا، آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اس وقت اپنے اوپر کہ تاکہ میری ذات کا مسئلہ نہ ہے، اور پھر جب لڑائی شروع ہو گئی تو پھر جب آپ نے اس کو مارا تو مار دیا، اس ایک کو جو ہزاروں کے مقابلے میں۔ بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آتے ہیں، صحابہ نے کہا کہ اس بندے کے جو زرہ ہے اور اس کے جو سامان حرب ہے وہ ویسی قانون ہے، عرب میں کلیہ ہے کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جو جس کو مار دے اس کا جو سامان حرب ہے اسی کو ملے گا، تو ہے ہی آپ کا۔
تو یہ آپ کو لینا چاہیے تھا اور یہ تو بہت فخر کا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں کبھی بھی جنگوں میں اس لیے نہیں لڑا کہ میں اس کا زیرہ لوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا, علامہ امین شہیدی صاحب کے بھائی کو اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور کر دے, اور ہم سب کے جو بھی رشتہ دار ہیں. رات کو میری بہت تفصیل سے ان سے فون پر بات ہوئی, تقریباً 1.25 گھنٹہ کے قریب, کہ ہم کو اس طریقے کا پیغام دینے میں کامیاب ہو جائے کہ آپ حضرات بلا وجہ آپ سے امت کا ایک بہت بڑا دھڑا کیوں آپ سے بغض کریں, اور بلا وجہ مجھ سے آپ کا ایک بہت بڑا دھڑا کیوں بغض کریں. تو ہم اس طرح کی کچھ چیزوں پہ آ جائیں. اس میں پہلی بات یہ تھی, میں نے جو ان سے عرض کیا کہ آج سے 3 سال پہلے میں اعتکاف میں تھا, پورے مہینے کا اعتکاف تھا میرا مسجد نبوی میں. مجھے فون مسجد نبوی میں مجھے فون آیا کہ پاکستان میں پاڑا چینار, پشاور, کراچی, اسلام آباد, لاہور, کوئٹہ, ہر جگہ پہ آپ کے خلاف جو ہے نا احتجاج ہوا ہے. کیا احتجاج ہوا ہے؟ کہا آپ نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے شراب پی تھی, آپ کے کالم میں آیا. میں نے پڑھا, یہی علامہ شہیدی صاحب, ان کا کالم اگلے دن آیا تحقیقی, اور میں نے جب پڑھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی, انہوں نے بچپن سے ان کے پاس رہے نا. حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق ہم سب کا اتفاق ہے کہ انہوں نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا. سبحان اللہ. کہتے ہیں وہ اتنے متانت والے تھے. اگر حضرت ابوبکر صدیق اتنے متانت والے تھے تو حضرت علی کا یہ مقام ضرور بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں اور تربیت پہ رہ کر اماں خدیجہ کے گھر میں رہے. ہاں, اماں خدیجہ کے پاس, تو کہ انہوں نے بھی نہیں پی ہوگی. اب وہ جو روایات ہے اگر ہم ان پر لاکھ تحقیق کریں گے, ہم ثابت کر دیں گے کہ پی لی, تو ہمیں کیا ملے گا؟ نہیں, تو نہیں پی. کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب ڈاکٹر اسرار صاحب, ڈاکٹر اسرار پر یہ الزام لگا, ان سے پہلے شبلی نعمانی پر, انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. مجھے کہا گیا فہیم بھائی, عابد صاحب آپ دیکھیں, میں اس وقت حضرت علی کے دربار میں تھا. حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے حجرہ عائشہ کے پاس, اسی کے دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسی وقت اپنے آئی فون میں لکھنا شروع کر دیا حضرت علی کے دربار میں. میں نے کہہ دیا کہ بھئی میں معذرت خواہ ہوں, جن جن کو تکلیف پہنچی ہے میں معذرت خواہ ہوں. اس روایت میں اگر اتنی جان نہیں ہے تو میرے کو اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں, اور میں ثابت کروں. تو آج میں نے کہا کہ میں وہ بھی کہوں گا کہ بھئی وہ مسئلہ یہ تھا, ہم نے اس انداز میں نہیں کہا تھا, لیکن آپ حضرات نے جس انداز میں احتجاج کیا اچھا کیا. آپ کو اپنے غیرت کے لیے, اپنے جو صحابہ پر جو ہے نا غیرت کے لیے آپ کو کرنا چاہیے. دوسری بات یہ تھی کہ میں نے کہا حضرت علی وہ تو ہمارے ہاں بھی خلیفہ راشد ہے, آپ کے ہاں بھی خلیفہ راشد ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ حق ان کا تھا, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, اور یہ گفتگو علامہ ریاض حسین نجوی صاحب, وفاق المدارس العربی, وفاق المدارس الشیعیہ پاکستان کے صدر, ہم دونوں اتفاق سے زاہدان سے تہران یا تہران سے زاہدان اوپر ہماری سیٹیں ساتھ آ گئی, تو ہم نے بہت تفصیلی گفتگو کی تھی. پہچان لیا تو میں نے پھر بات کی, میں نے بھی انہیں پہچانا, گفتگو ہوئی. اور میں نے کہا یہ خلیفہ علی دا پہلا نمبر, جبکہ ابوبکر دا پہلا نمبر. انہوں نے کہا یہ صحیح ہے, ابوبکر دا پہلا نمبر, عمر دا دوسرا نمبر, عثمان دا تیسرا نمبر, علی دا چوتھا نمبر. تو میں نے کہا یہ جو ابھی تک 14 صدیوں میں کچھ کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا اب دنیا میں تاریخ عام ہو گئی, دنیا ہو گئی اوپن. اب جو زمینی حقائق ہے اگر ہم وہ نہیں بولیں گے تو لوگ ساری دنیا کہیں گے یہ جھوٹے ہیں, یہ اس کو خلیفہ اول مانتے ہیں جو خلیفہ اول نہیں ہے. تو اب ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ حضرت علی دا کتنا نمبر؟ چوتھے نمبر پہ خلافت آئی. اچھا, رات کو پھر یہ بات ہوئی, میں نے کہا کہ آپ حضرات اس پر آ جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلے احق بالخلافت ہے, جو آپ کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ آ گئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس, حضرت عمر, حضرت عثمان کے پاس. تو آپ حضرات یہ کر لیں کہ بھئی جب آ گئی ایک زمینی حقیقت ہو گئی, انہوں نے کہا اب ہم مانتے ہیں, ہم یہاں تک خلافت راشدہ مانتے ہیں. بالکل, سبحان اللہ. نہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات ہوئے, حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب خلافت آئی تو وہ مشورہ کس سے لیتے تھے؟ حضرت علی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو وہ مشورہ کس سے لیتے تھے؟
جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی ہے خلافت تو وہ مشورہ کس سے لیتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب جنگ کے لیے روانہ ہو گئے تھے، وہ جنگ انہوں نے خیر لڑی نہیں تھی، جنگ کے بعد شام جا رہے تھے، آپ نے آخری جو جملہ کہا کہ خلیفہ بنا کے وہ چاروں خلیفہ راشد اور مانتے ماشاءاللہ الحمدللہ، تو یہ بہت اچھی ایک یہاں سے پیغام جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرے اب ہم فضائل کے ساتھ حضرت حسن کو بھی ہاں وہ اس میں سب 6 مہینے کے امام حسن ایک بات رہ جاتی ہے حضرت امیر معاویہ کی، رضی اللہ میں نے ان سے کہا میں ذرا سمجھنے کے لیے ایک طالب علمانہ شاگردانہ سوال ہے، وہ طالبانہ سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ احق بالخلافت ہے، یعنی حضرت علی اور حضرت حسن، ان کے تو حق تھا نا، وہ آپ کے یہاں بھی تھا، ہمارے یہاں بھی تھا، ٹھیک ہے، وہی حق نے اس کو دے دیا، امیر معاویہ کو دے دیا نا، تو اب آپ حضرات اس کو لے لیں۔ یہاں ایک چیز مولانا صاحب اور مستقبل کے لیے اس بیس کو بند کر یہاں پر ابھی یہاں تمام ہو جاتی ہے، ایک چیز یہاں تمام ہو جاتی ہے، پرسوں جو آپ نے کہا تھا نا مشاجرات صحابہ پہ گفتگو نہ کریں، مولانا صاحب ایک چیز یہاں پر مولانا صاحب توجہ چاہوں گا، تمام ہو جائے گی، آپ مجھے کریکٹ کر دیجئے گا۔ ہمارے ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، انہوں نے جسے صحیح مانا ہم نے اسے صحیح ماننا ہے۔ ہمارے ایک امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جسے غلط کہا ہم آج بھی اسے غلط کہتے ہیں، اب بات ہی ختم ہو اس گئی۔ کو فیصلے کو ہم یوں کرتے ہیں کہ وہ امیر معاویہ جن سے امام حسن نے صلح فرمائی، ان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری امت کی صلح ہے، بے شک، اور وہ یزید پلید لعین جہنمی جس سے امام حسین نے جنگ فرمائی اس سے پوری امت کی جنگ ہے۔ بے شک جی، تو جب امام حسن نے صلح فرما لی تو بعد میں کوئی آ کر رہتے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین کرے تو وہ امام حسن کا چاہنے والا نہیں ہے۔ اچھا اب انہوں نے فرمایا کہ ہم نہیں کرتے، اچھا ہم صحابی بھی مانتے ہیں، یہ بھی بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ ہوا ہے کہ کچھ چیزیں ہم مبالغہ آرائی میں چلے جاتے ہیں، مبالغہ آرائیاں نہیں کرنی، نہ پیغمبر کی شان میں نہ کسی صحابی کی شان میں۔ ان مبالغہ آرائیوں سے کیا ہوتا ہے، اگر میں باہر جا کے کہہ دوں کہ حضرت جی یا آپ میں وہ تو وہ صفات جو آپ میں نہیں ہے وہ بتا، جو سب لوگ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ لیکن ولی بھائی آج خواہش ہماری یہ ہے کہ بجائے اس کے مبالغہ آرائی پر ہم بات کریں، آج صرف علی کا دن ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، صحابہ کرام علیہ رضوان اس شان کے لوگ تھے کہ اس شان کے لوگ اس کائنات میں دیکھے ہی نہیں ہیں۔ بے شک، انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین ہستیاں یہ صحابہ کرام ہیں، اور جو صفات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں وہ صفات بنتی ہی تب ہیں جب وہ ان سے منسوب ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ صفت ہی اس وقت کہلاتی ہے۔ بھئی کیسر و کسرا گر جاتا ہے، کیا رہ گیا پھر؟ اتنی سادگی کے ساتھ کیسر و کسرا مبالغے میں یہ کہ رب نہ کہو، نبی سے آگے مقام نہ دو، لیکن جو مقام اللہ نے دیا ہے اسے سج دھج کے بتاؤ، پوری امت کے سامنے اس کا چرچا کرو، ان کے فضائل بیان کرو۔ پوری امت کو اور آپ حضرات کو میں ایک اور خوشخبری ایک دو الفاظ میں بتا دوں، وہ یہ کہ میں نے حضرت علامہ امین شہیدی صاحب سے یہ بھی کہا کہ کل ہم اس پر گفتگو بھی کر لیں، انہوں نے کہا، اور ابھی وہ سن رہے ہیں یا کل سنیں تو سب ریکارڈ ہو جاتا ہے نا۔ میں نے کہا حضرت علی جیسے کچھ باتیں ہوتی ہیں نا، حضرت علی یا جو آپ کے امامت اور ولایت کا مقام ہے وہ کیا ہے اور نبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبوت بہت بڑا مقام ہے، ولایت جیسے آپ کے یہاں صدیقیت بات کا مقام ہے۔ قرآن مجید یہ طے ہو گیا، یہ اچھی باتیں ہو گئی، کیونکہ ہمارے ہاں جو جاہل لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا ان کے جاہل لوگ۔ مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کر دی، میں چاہوں گا یہی پر گفتگو کو روکیں کہ آپ نے جو لفظ کہہ دیا نا کہ جو جاہل لوگ ہیں، بس تو پھر وہ جاہل ہی ہیں، ان کے منہ کیا لگنا ہم نے کہ جو جاہل ہے وہ جاہل ہے، جو حق سمجھ گیا ہے، جو حق جانتا ہے وہ حق پر ہے۔ اور آج پروفیسر صاحب کے پاس جانے سے پہلے اگر آپ لوگ اجازت دیں تو کیونکہ ہم علی کرنا چاہتے ہیں، آج کا دن، کل کا دن اور پرسوں کا دن، تو میں مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں ایک چھوٹا سا نذرانہ اگر آپ تمام لوگوں کی اجازت ہو تو عابد بھائی کی اجازت سے اگر میں پڑھوں۔ عابد بھائی کا نذران رکا ہوا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں جب ان کا موبائل نکل آتا ہے نا تو ہو جاتا ہے۔ جی بسم اللہ، آغاز کر لیں، بسم اللہ کیجئے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں
نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں. ہم فقر و ماس چاہنے والے علی کے ہیں. ہم فقر و ماس چاہنے والے علی کے ہیں. دل پر ہمارے صرف کہ دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے. دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. مرحبا دنیا مگھیسر خیبر بڑا ہوا. مرحبا دنیا مگھیسر خیبر بڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں ہے, ہاں اٹھنے کا اب نہیں ہے. یہ مارا علی کا ہے, اٹھنے کا اب نہیں ہے. یہ مارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جو عزب کے چہرے سے ہے آیا. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. سبحان اللہ جی, بہت خوب, ویری گڈ, بہت خوب, بہت خوب. ذرا ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے اور مولا علی اور علی علی کرنے کے لیے. علی 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 علی. پروفیسر صاحب آپ کی جانب آنا چاہیں گے. حضرت بہت ہی فضائل بھی بیان ہوئے اور مولانا صاحب نے ایک یہاں پر ڈیبیٹ بھی جو ہے وہ کر دی. امین شہیدی صاحب یہاں موجود ہوتے تو اس ڈیبیٹ کو ہم مکمل کرتے, لیکن یہ ہے کہ ان سے جو ان کی بات ہوئی تھی اسی کو انہوں نے آگے بڑھایا. فضائل غیر حاضری نہ رہے. بے شک جی, فضائل علی بیان کرنے کے لیے ایک نشست کافی نہیں ہے, ایک نشست. لیکن یہ جو آج ابن ملجم ملعون کی حرکت ہوئی ہے اسے کوئی بھلا نہیں سکتا. میں چاہوں گا کہ اس زاویے کو بھی ذرا آپ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محیر العقول شخصیت تھی. ان کی شخصیت ایسی تھی جن کا الفاظ میں احاطہ کرنا بہت مشکل ہے. ان کی زندگی کسی ایک گوشے کو لے لے آپ کو عبقریت, نابغائے ذو عصریت نظر آئے گی. اپنے ہر پہلو وہ نابغہ تھے اور اپنے ہر پہلو وہ عبقری تھے. وہ ہستی جیسے بچی نے ذکر کیا ہے کہ چاپلوسی کو پسند نہیں کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اپنی صحیح میں 2 روایات ذکر کیا. کچھ لوگ چاپلوس آپ کے پاس آئے, کہنے لگے آپ کو ہم خدا کہتے ہیں, آپ ہمارے خدا ہیں. حضرت صاحب نے فرمانے لگے, حضرت غصے میں آ گئے, فرمانے لگے استتاب و حدیث کے الفاظ اللہ حضرت کا توبہ کرو, توبہ کرو. انما انا عبد, میں بندہ ہوں اللہ کا. آکل کما تاکلون اشرب کما تشربون, میں تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں,
تو مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ چاپلوس قسم کے لوگ باز نہیں آئے. حدیث بخاری سے ان علی رضی اللہ عنہ اذا انتم تقولون انا ربکم فانا احرقکم بالنار، اگر تم مجھے کہتے میں تمہارا رب ہے میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا. فامر بالاخداد فخدت، حضرت نے کھالیاں کھودو، وہ باز نہیں آئے وہ لوگ، اور فرمایا ان کو آگ میں ڈال دو. جب یہ بات سزا آگ کی سزا دی ان کو. بالکل. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جب پتہ چلا فرمانے لگا کہ میں ہوتا تو حضرت علی کو منع کرتا کہ ان کو آگ سے دوسری سزا دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت میں کبھی آپ نہیں دیکھیں کہ کسی شاعر نے آ کر ان کے لیے قصیدہ کا انہیں کوئی انعام دیا. بالکل ایسا ہی. بلکہ ان کی حالت، ان کی شان تو یہ تھی کہ آپ ایک دن یعنی امیر المومنین ہونے کے باوجود فقر کا یہ عالم تھا، زہد کا یہ عالم تھا. آپ اپنی تلوار بیچ رہے ہیں بازار میں کھڑے ہو کر. من یشتری منی ھذا السیف، ھذا السیف قد دفعت عن وجہ کشفت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہ کثیر من البلایا. یہ وہ تلوار ہے جس نے اللہ کے رسول کا دفاع کیا. کوئی ہے مجھ سے خرید لے، کوئی ہے مجھ سے خرید لے. فرمانے لگے حضرت آپ تلوار کیوں بیچ رہے ہیں؟ فرمانے لگے لو کارا اندی سمن و ازاری ما بیتو، اگر میرے لیے میری چادر خریدنے کے پیسے ہوتے میں تلوار کو نہ بیچتا. زہد کا یہ عالم تھا، تقوی کا یہ عالم تھا. بیت اللہ اپنے بیت المال میں جھاڑو دیتے، کچھ نہیں رکھتے، سب تقسیم کر دیتے تھے اور پھر نماز پڑھتے. اللہ کہتے اللہ تو شاہد رہنا جو کچھ تو نے میں نے دیا میں تیری مخلوق پر خرچ کر دیا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مال جمع کیا. یعنی ہستیاں عجیب تھی، یہ بہت مال. آپ تشریف لائے، فرمانے لوگوں سے ان حسن کا جمع اموالا، حسن نے مال جمع کیا ہے. یہ مال ہم تو اپنی ذات کے لیے مال جمع کرتے ہیں نا، یہاں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جمع کیا گیا. میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال جمع کیا. لوگ بہت سے جمع ہوئے. تو آپ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں لوگ کس خوشحالی میں تھے. حضرت حسن رضی اللہ تشریف لائے مال اس کے تقسیم کرنے کے لیے، تو فرمانے لگے یہ مال میں صرف فقراء کو دوں گا. آدھے لوگ اٹھ کر چلے گئے، ہم فقیر نہیں ہیں. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ حضرت کی خلافت کا زمانہ بڑا خوشحالی کا زمانہ تھا. اگرچہ اس زمانے میں سیاسی اضطراب تھا، لیکن آپ نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی اخلاق، بڑی عظیم عظمت کے ساتھ حکومت چلائی. آپ دیکھیں آپ کی عظمت، سبحان اللہ. رسول اکرم صاحب مدینہ چھوڑ رہے ہیں، آپ کا محاصرہ ہو چکا ہے. اہل قریش آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں. سب کا یہ منصوبہ تھا کہ ایک دم اللہ کے رسول پر آپ حملہ کر کے آپ کو ختم کر دیا جائے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلاتے ہیں، فرماتے علی یہ اہل مکہ کی میرے پاس امانتیں ہیں، تم اس کو لو میری بستر پر سو جاؤ. خطرہ تھا کہ وہ حملہ کر سکتے ہیں، کسی تلواریں لے کر باہر کھڑے ہوئے، موت کی بستر پر سوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جن سے موت بھی ڈرتی تھی. کبھی آپ موت سے نہیں گھبرائے. عمر بن ود جب آپ کے مقابلے میں آیا، اس نے آ کر چیلنج کیا، اس نے آ کر من ملکم کوئی یاتی وارثنی، کوئی ہے میرے سامنے نکلے. حضرت علی اٹھے، یا رسول اللہ میں اجلس علی انہ عمر بن ود، یہ عمر بن ود ہے. اس نے پھر چیلنج کیا آ کر مسلمانوں کو 3 دفعہ، چوتھی بار کہ مسلمانوں تمہاری جنت کہاں گئی؟ کیا تم مر کر جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ آؤ میرے مقابلے میں آؤ. حضرت علی اٹھے، لمحے بھر میں اسے تاہ بالا کر دیا اور غبار اٹھی. حضرت رسول اکرم فرمایا ود ختم ہو گیا. حضرت علی کی شجاعت، حضرت علی کی شجاعت وہ شجاعت ہے جو جس کے ذریعے اسلام کو قوت ملی. صحابہ ہیں وہ ہستیاں ہیں جن کے کندھوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اور کوئی شخص اگر اہل بیت یا حضرت علی کو آڑ بنا کر صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، وہ اسلام کی تنقیص کرتا ہے. کیونکہ صحابہ جو ہے وہ اسلام کی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ولی نبوت کے شاہد ہیں. رسول اکرم وحی کے شاہد ہیں، جنہوں نے وحی کو دیکھا، ان کی شہادت دی کہ اللہ کے رسول ہے، قرآن کے نزول کو دیکھا. اگر کوئی صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، وہ آپ مجھے بتا دیجئے تھوڑے سے اپنے جس مقدمے کے گواہی مجروح ہوں، کیا وہ مقدمہ قائم رہے گا؟ ہمارے گواہ کون ہیں؟ صحابہ.
آپ دیکھیں حضرت علی کا عظمت دیکھیں. حضرت علی نے اپنے بچوں کی نام ابو بکر رکھا, عمر رکھا. بے شک. حضرت ایک بچے کا نام ابو بکر تھا, ایک عمر تھا. آپ وہ لوگ جو کہتے یہ تو صحابہ جانے کس حالت میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر کوفہ پر کھڑے ہو کر کہا, عبداللہ بن شریک کہتے ہیں, آپ نے کہا حضرت اذا اوتی بی رجل یفضل علی ابی بکر عمر قد حددت عذرت قد حددت قذف الحد. فرمانے لگے ممبر پر کھڑے ہو کر کہنے, میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص میرے پاس لایا گیا جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا تھا, میں اسے حد قذف لگاؤں گا. میں حضرت ابو بکر عمر اس امت کا فضیلت ترین لوگ ہیں. اس لیے آپ سے پوچھا, جب کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کمپلیٹ کریں. اسے حضرت صاحب جب سے پوچھا گیا آپ سے کہ آپ حضرت آپ کے زمانے میں اتنی اضطرابات, اتنی سیاسی بے قراری, یہ کیا ہے, یہ کیا؟ فرمانے لگے عمر اور حضرت ابو بکر زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. فرمانے لگے جب ابو بکر عمر تھے ان کے ہم ان کے مشیر ہوتے تھے, اور جب ہم خلیفہ بنے آپ جیسے لوگ ہمارے مشیر ہیں, نالائق لوگ مشیر ہوتے ہیں. اس لیے یہ چیز ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر تھے. تو حضرت کے فضائل بیان کرنا ایک مجلس میں ناممکن ہے. آپ جس درجہ کمال پر فائز تھے اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے. آپ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں سے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. آپ سابقون الاولون میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا, اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے جن میں وہ ہمیشہ رہیں, اور یہ ہے وہ کامیابی. بہت خوبصورت بات. آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی جب آپ نے اپنا قصہ آرٹیکل کے بارے میں بتایا تھا, اور آپ نے پھر ان کو سلام پیش کیا کہ آپ کے اندر وہ غیرت زندہ ہے کہ آپ نے جس بات پر احتجاج کیا ہے. تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ غیرت زندہ کرے کہ جہاں پر ہمارے عقیدے کو چھیڑا جاتا ہے, ہمارے اعتقاد کو جب چھیڑا جاتا ہے تو ہم احتجاج کر سکیں, ہم زبانیں بند کر سکیں کہ دیکھیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بالکل قریب رکھا, جو ساتھ میں مدفن ہے, جن کی کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مدح ثنائی فرماتے ہیں, وہ دوست وہ یار جن کے بارے میں ہم سنیں تو ہماری بھی روح ایسے ہی کانپ جائے اور ہماری بھی غیرت ایسے ہی زندہ ہو جائے. اسد ایوب بھائی ساتھ موجود ہیں, ان کو بلاتے ہیں, آپ سے ذرا نعتیہ کلام ہو جائے اور مولا علی کی شان میں ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے. میں اس میں ایک لفظ جیسے میں نے جب آپ حضرات کا احتجاج آیا ہمارے بھائیوں کا اور دوستوں کا, اور ہم نے ایک دم اس سے دستبرداری کا اعلان کیا اور ہم اس پر آ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں پی. میں سمجھتا ہوں میں ہاتھ جوڑ کے اپنے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے فقہ جعفریہ کے ماننے والے تو ہم بھی ہیں, ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا کرنے ہمارے ماننے والے تو ہم ہیں. فقہ جعفریہ کے ساتھیوں سے کچھ ایسے لوگوں سے جنہوں نے احتجاج کیا, وہ بھی کوشش یہ کریں اور اپنے نیچے طبقے کو سمجھائیں کہ حضرت عائشہ, حضرت عمر, حضرت امیر معاویہ, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان جیسے لوگوں کو معاف رضی اللہ تعالیٰ کریں. ان کے حوالے سے سب و شتم آپ کے فقہ میں بھی جرم اور گناہ کبیرہ ہے. اور یہ بات ہمیں علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی بتائی تھی کہ ایران اور عراق میں بھی جب ان کے جو مرجع اور مقتدی ہیں خامنہئی صاحب, ان سے جب پوچھا گیا اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی ان مقدسات کے بارے میں جو امت کے لیے مقدسات ہیں, اور یہاں سے یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ حضرت علی کے ماننے والا کو ہم ایک صحابی رسول ہمارے سر کے تاج ہیں, ہم سب کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں ان مقدس ہستیات کی توہین قانوناً جرم اور شرعاً حرام ہے, تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو آخرت میں بھی بربادی ہے, دنیا میں بھی بربادی ہے. تو جب وہ لوگ جو مرجع اور مقتدی ہیں تو پھر نیچے کے لوگ جو ہے وہ کچھ رہ نہیں جاتا نا, پھر مفتی صاحب کچھ نہیں رہ جاتا. اصحاب کرام اہل بیت و اطہار ہمارے سروں کے تاج, اور ہم ان کے پیر, ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہیں جی. کسی کے بارے میں ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ جی جو علی کے ماننے والے بے شک ہم ہیں, سب سے بڑے ہم ہیں. مولا علی جو ہے وہ ماننے والے ہی نہیں, بلکہ ایک شعر پڑھنا چاہوں, ایک شعر ان سے پہلے کہ مولا علی کے صرف ماننے والے ہی نہیں,
ہم مولا علی کے قدموں میں جو خاک لگی ہے نا اس کا سرما بنانے والے لوگ ہم ہیں. تو کف سے پا ان کی رکھوں سر پر تو پاؤں عزت, کف سے پا ان کی رکھوں سر پر تو پاؤں عزت, خاک پا ان کی ملوں منہ پر تو پاؤں طلعت, خاک پا ان کی ملوں منہ پر تو پاؤں طلعت. تو وہ لوگ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا خوبصورت. اور بھی میں واضح کروں کہ رات کو علامہ امین شہیدی صاحب کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ وہ خلافت اور امامت اور ولایت اور امامت, ہاں جی, خلافت و ملوکیت مولانا مودودی صاحب کی, یا جو یہ عمران خان پچھلے دنوں پاکستان میں یہ بادشاہت لانا چاہتے ہیں, بادشاہت لانا چاہتے ہیں, اس وقت میں نے اس پہ کالم بھی لکھا اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں نے رات کو شہیدی صاحب سے کہا کہ یہ جو خلافت اور ملوکیت پہ آپ حضرات کی لڑائی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ خلافت سے ملوکیت کہ باپ کے بعد بیٹا, میں نے کہا اس میں دو باتیں ہیں. ایک ہے کہ باپ کے بعد بیٹا حضرت علی, اس کے بعد حسن, یہ پہلے ہوا. حضرت امیر معاویہ اور ان کے بیٹے کا معاملہ بات کا ہے, لیکن اس سے ہٹ کر میں نے کہا یہ ہم موضوع نہیں بناتے, اسے دلیل نہیں. اور میں نے ان سے کہا یہ سب ہمارے اور آپ کی علمی تحقیقی گفتگو ہوگی, جو باہر کی گفتگو ہے وہ الگ ہے. ہم بھی حضرت علی کو مانتے ہیں, آپ بھی حضرت معاویہ کو مانتے ہیں, کیونکہ صحابہ تو سب مانتے ہیں. میں نے کہا جو میں علمی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہمارا جو نظام حکومت ہوگا اس کے متعلق اشارہ کر دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, جہاں سے ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ گویا اسلام کچھ جمہوریت یا ڈیموکریسی کے قریب ہے. تو دوسری طرف قرآن کریم نے فرمایا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, کہ سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے نبوت میں بھی اور بادشاہت میں بھی. اور ادھر ایک اور جگہ فرمایا وَجَعَلَ, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات اور انعامات گنوائے تو وہاں فرمایا وَجَعَلَ فِيكُم مُلُوكًا, کہ میں نے تمہارے اندر بادشاہ بنائے. تو بادشاہتوں کو اللہ نے انعامات میں سے قرار دیا. لہذا ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ خلافت اور ملوکیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی ملک ابن ملک ہے, یا جب بھی اسلام میں کوئی بادشاہ ہے اس کا بیٹا بادشاہ ہے تو جتنے بھی آئیں تو ان سب کو ہم یہ کہیں اسلام کے خلاف ہے. نہیں, اسلام میں خلافت بھی ہے, اسلام میں جمہوریت بھی ہے, اسلام میں ملوکیت بھی ہے, اسلام میں مملکت بھی ہیں. اور اسلام ایک بڑی چیز ہے, اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ وہ اسلام اللہ اور رسول کے قانون کیا ہے. قانون کیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ہے تو یہ لوگ جو ہے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ ہوں گے, اور کیا بہترین انداز ہوگا. تو ہمیں یہ تحقیقی امور پر کبھی بھی یہ مولانا مودودی صاحب کی اس کی ایک قریب ہو رہا ہے, واپس آ کے پھر آپ یہیں سے ختم ہو گئی. وہ ملوکیت سے وہاں سے مغالطہ ہوا لوگوں کو, تو اس مغالطے کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ ملوکیت اور اس کو اتنا نہ بنایا جائے. لے لیں بریک, لے لیں بریک لے لیں. رمضان 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 میں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد
محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلاة والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین گرامی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افطار کی اس خوبصورت نشریات میں، جہاں اس وقت جو سیگمنٹ شروع ہو چکا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچوں کی روزہ کشائی. اور آج کل ہم نے تھوڑا سا اپنے فارمیٹ میں اس لیے تبدیلی کی ہوئی ہے، علماء کرام کی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہوتی ہے کہ وہاں وقت ہی نہیں ملتا کہ گفتگو کو روکا جائے اور پھر ذرا آ کر بچوں سے بات کی جائے. تو اب ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جب ہم افطار کر رہے ہوں گے اس وقت بچوں کو تنگ کریں گے اور دسترخوان پر ہی بچوں سے بات کریں گے. السلام علیکم. اور یہ جو شہزادیاں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے بارے میں تو کچھ مزید بھی، اور یہاں پر کوئی ہیں جو خود ہی بتائیں گے ان کے بارے میں. ان کو بھی ہم بلا دیں ذرا وہ افطار کر کے فارغ ہو جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اربا شاہ ہے. اربا شاہ. اربا 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 شاہ. اس کا مطلب کیا ہے اربا؟ ماشاء اللہ. اربا سے تو ہم کچھ سنتے ہیں. اور آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارما شاہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ارما شاہ. ارما شاہ. اور آپ کے بابا کہاں ہیں؟ کہاں؟ پیچھے. پیچھے کہاں بتاؤ نا، وہ کیمرے پہ سب دیکھ رہے ہیں، بتاؤ نا سب کو بابا کہاں ہے؟ پیچھے بیٹھے. وہاں بیٹھے. تو بابا کو بولو نا یہاں پر آ جائیں میرے پاس. بابا بھائی آپ یہاں آ جائیں ذرا تاکہ آپ سے بھی بچیوں کے ساتھ گفتگو ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ لیجئے. آپ کیسے ہیں؟ میں صحیح ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عاصل. آپ کا نام اچھا جی مائک لگا ہوا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ عاصل. عاصل. عاصل کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ موجود. نہیں جی مفتیان کرام کو ہم نہیں کہہ سکتے، بچے ہی کہہ سکتے ہیں. بھائی بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں. نہیں جی. وہ ایسا بندہ جس کے معنی ہر کوئی جان سکے. وہ ایسا بندہ جس کے معنی ہر کوئی جان سکے. اچھا جی. اور آپ ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ. اور حمزہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اسکول جاتا ہوں. اسکول جاتے ہیں. آج کل تو اسکول لیکن کوئی جا ہی نہیں رہا. تو سوتے رہتا ہوں. حمزہ کا معنی تو بہت اچھا ہے. کیا معنی ہے؟ شیر. لیکن عابد بھائی بچیاں ماشاءاللہ سے، یہ جو شہزادیاں آج ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہیں یہ عابد بھائی کی بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. بہت پیاری بچیاں، بڑی خوبصورت. ان کے لباس سے، ان کے انداز سے، ان کی بات سے ان کی تربیت کا اندازہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ خوبصورت تربیت کر رہے ہیں آپ اپنی بیٹیوں کی. ذرا اس تربیت کو لے کر ہمارے ناظرین سے کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں، کن خطوط پر آپ ماشاءاللہ یہ تربیت کر رہے ہیں اپنی بچیوں کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تربیت اولاد کا ہم پر حق ہے اور سب لوگ ماں باپ کے حقوق تو بیان کرتے ہی ہیں، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ اولاد کے بھی حقوق ماں باپ کے اوپر ہوتے ہیں. درست. اس میں ان کا نام اچھا رکھا جائے اور دوسرا ان کی تربیت اچھی کی جائے اور تیسرا ان کی شادی اچھی جگہ پہ کروائی جائے. تو یہ حقوق وہ ہیں جس سے ہم لوگ والدین جو ہوتے ہیں وہ پیسہ کمانے کے چکر میں رہتے ہیں اور بزنس ٹور پر باہر رہتے ہیں. اولاد جو ہے وہ خود ہی پل رہی ہوتی ہے، خود ہی بڑھ رہی ہوتی ہے، تو پھر جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد پھر ان کی مرضی کی نہیں ہوتی. تو ہمیں اسلام کے مطابق تربیت کرنی چاہیے اور اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھاؤ بھی اور ان کو سنبھالو بھی، ان کی تربیت بھی کرو. تو اور بہترین تربیت میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمائی کہ ادیبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، محبت نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. تو ہمیں عشق رسول کا پیغام دینا چاہیے اور ہمارے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ. یہ تین چیزیں میرے آقا علیہ السلام نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی کریں. تو یہ بھی ماشاءاللہ سے نعت شریف کی تیاری کر کے آئی ہے. حمزہ سنائیں گے یہ اربا شاہ. ہاں اربا کیوں نہیں حمزہ بھی سنائیں گے نعت؟ نہیں اچھا حمزہ ہم افطار میں تنگ نہیں کریں نا، کھانے دینا ذرا. یہ پیارے پیارے سے گفٹس بھی آپ لوگوں کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ لیجیے. کون سی نعت سنا رہی ہیں اربا؟ پکڑ لو مائک اپنے ہاتھ میں لے لو، منہ کے قریب کرو، پڑھو بسم اللہ الرحمن. اچھا پہلے کھا لو. کیا کھا رہی ہے؟ کھا لو آرام سے کھا لو. کھانے کے بعد بابا آپ تنگ کر رہے ہیں نا بچوں کو. چلو سنا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی وہ جیل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گھر وہ نبی بدلا ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ کے کرتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل کے عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت پیاری. جب آپ اپنی بیٹیوں کو ولی بھائی لے کر آئے تھے یہاں پر، 3 شہزادیاں ماشاءاللہ آپ کی بھی تھیں اور اسی طرح کا میسج آپ کی طرف سے بھی گیا تھا، تو بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ ہمارے علماء کرام ان کی پیاری پیاری بیٹیاں جب سامنے آتی ہیں اور جس طرح سے خوبصورت تربیت کو لے کر چل رہے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی حرمت کے بارے میں، عورت کی حرمت کے بارے میں، دین اسلام نے عورت کی بیٹی کی حرمت کے بارے میں کتنا کچھ کہا ہے کہ قرآن پاک کی مثال. جی ویسٹ میں یہاں پر ہم ہوتے ہیں. حدیث رسول اکرم فرمایا من آل ثلاث بنات فأدبها فرمایا حسن تأدیبها، ثم فرمایا کننا لہو ستر من النار، یہ 3 بچیاں جہنم کی آڑ بن جائے گی. ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانی تھی. یعنی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچی جو ہے اس کی تربیت کا اجر صرف اللہ ہی دے گا. سبحان اللہ، اجر ہی دے گا. اس لیے رسول اکرم بچیوں سے آپ نے احسان کا فرمایا. اسے رسول اکرم سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ بنتوں کا مردود علیہ کا. تو نے بچی کی شادی کی، بچی واپس آ گئی، اس کی بچی کی حفاظت کرنا، اس کو کھلانا، یہ صدقہ ہے. سبحان اللہ. اس کو آپ حقیر مت جانیں. کوئی نعت نہیں آتی. آیت آ رہے پڑھو. چلو تو کچھ بھی سنا دیں. یہ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ بھی أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ. چلو بلال کی آواز تھی نا, بلال کیا آواز لگاتے تھے جب ان کو گرم ریت پہ رکھتے تھے؟ احد احد کی آواز آتی تھی. بس بالکل جانے والے ہیں تو جلدی سے آپ کیا سنائیں گی؟ جلدی اعوذ باللہ تلاوت کلام پاک. چلیے سنائیے. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. اور یہ تمام گفٹس جو یہاں پر ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں جی آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو ہوئی, میں چاہتا ہوں ان کے قول پر بات کو ختم کیا جی جو آپ نے فرمایا تھا لکمیل بن زیاد کو, جو آپ کے سیکرٹری تھے, فرمایا تھا لیس الخیر بکثرت الولد والمال انما الخیر بالعلم بکثرت العلم والحلم. آپ نے فرمایا تھا خیر یہ نہیں کہ تیرے پاس مال اور دولت زیادہ ہو, خیر یہ ہے کہ تیرے پاس علم زیادہ ہو. سبحان اللہ. فرمایا ان العلم یحرسک, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے, والمال انت تحرسو, اب مال کی حفاظت تم کرتے ہو, اس لیے علم کی طرف توجہ کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے, ان کی زندگی جو پوری کی پوری زندگی جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بے شک بے شک. ان کی زندگی ایک پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور ایسی ہزاروں زبانیں اور پروفیسر صاحب, ایسی ہزاروں زبانیں بھی, ایسی ہزاروں محافل بھی مولا علی کرم اللہ وجہ کی شان میں بات کرنے کے لیے کم ہے. ہزاروں زندگیاں ملیں, ہزاروں زندگیاں قربان کر دی جائیں. سبحان اللہ. درست. کچھ اشعار پیش کروں جی 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 بالکل کیجئے, پھر ہم اسی پہ بھی ختم کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھا ہوا ہے بر لبے دریا علی علی. کل رات آسماں کی طرف اٹھ گئی نگاہ, امواج مضطرب کا ہے نعرہ علی علی. دیکھا تو کہکشاں پہ تھا لکھا علی علی, تشنائے لبی کے لب پر جو آیا علی علی. بے ربط سی لکیریں کھینچی ہیں خیال میں, فوراً پکار اٹھے گا صحرا علی علی. وجدان کہہ رہا ہے ہمارا علی علی, وجدان کہہ رہا ہے ہمارا علی علی, تھا غوث کا وظیفہ جناب علی علی. ٹھوکر لگے گی ہم کو جو گرنے لگیں گے ہم, تو رٹتے تھے روز و شب میرے خواجہ علی علی. بن جائے گا ہمارا سہارا علی علی, اور صحرائے بے گیا میں چشمہ ابل پڑا, بے ساختہ زبان سے جو نکلا علی علی. خوشبو کا آبشار ہوا جسم سے رواں, کہنے لگا جو ہجر کا مارا علی علی. دنیائے رنگ و بو میں بہاریں علی کی ہیں, تنویر کائنات تمنا علی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت. اور مولا علی کرم اللہ وجہ کی باتیں آج بھی الحمدللہ ہوتی رہیں, کل بھی ہوتی رہیں گی, اور انشاءاللہ 21 رمضان تک یہ گفتگو اسی طرح چلتی رہے گی. اور اگین وہی بات کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ زندگیاں کم ہیں, یہ زبانیں کم ہیں, یہ اوقات نہیں ہے ہماری کہ ہم ان کے بارے میں بات کر سکیں. لیکن کیا کہیے کہ اپنی محبت کی بساط کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ان کے بارے میں کہہ کر اپنی آخرت کو سنوار لیں. ناظرین گرامی, انشاءاللہ سحر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان. رمضان 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 ہے وہ